بھائی بھائی بات سنیں۔ زمل سیڑھیوں سے نیچے اترتی چل آئی۔ ضامن جو اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا، اس نے نظر اٹھا کر زمل کو دیکھا جو ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی، البتہ جواب دینے کی زحمت نہ کی تھی۔ بھائی بات سنیں میری۔ اب وہ اس کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی۔ کیا ہے؟ ضامن نے چینل چینج کرتے ہوئے پوچھا۔ جانتا تھا وہ کیوں آئی ہے۔ میرے لیپ ٹاپ پر پاسورڈ کس نے لگایا ہے؟ وہ ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ جب پتہ ہے کس نے لگایا ہے تو اتنا سین کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضامن نے اس کے غصے کو ہوا دی۔ اور وہی ہوا۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ زمل نے دان پیستے ہوئے کہا۔ پچھلے سے پچھلے ہفتے تم نے میرا موبائل بیڈ سے نیچے پھینکا اور پھر سوری بھی نہیں کہا۔ میں نے اس وقت ہی کہا تھا "You should have to pay for this. So now it's my time dear sis." ضامن نے ایک جلا دینے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ "And then you said that do what you want to. So I did what I wanted to do." اس بار تو زمل کو اور بھی غصہ آیا تھا۔ مطلب حد ہے۔ بھائی کوڈ بتائیں کہ بابا کو بلاؤں۔ زمل نے دھمکی دی۔ کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ نہیں بتاتا، بلاؤ بابا کو، ضامن نے کافی اطمینان سے کہا، جو زمل کو شک میں مبتلا کر گیا۔ بوا بابا کہاں ہیں؟ زمل نے کچن سے نکلتی ملازمہ سے پوچھا۔ وہ سب ان کو بوا کہتے تھے۔ بیٹا صبح سے کہیں گئے ہیں۔ بوا نے اسے مجتبیٰ صاحب کا بتایا، جن کا صبح سے کوئی پتہ نہیں تھا، اسی لیے اتنے سکون سے بیٹھے ہیں۔ زمل نے دل میں سوچا، ورنہ بابا کی دھمکی کبھی ضائع نہیں گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ سوچتی، اس سے پہلے لاؤنج میں مجتبیٰ صاحب کی آواز گونجی۔ السلام علیکم۔ انہوں نے مشترکہ اسلام کیا۔ بابا، زمل فوراً ان کی طرف بھاگی۔ اب تو ضامن کی کلاس پکی تھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ مجتبیٰ صاحب نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، مجتبیٰ صاحب دوبارہ بولے، آپ دونوں کے لیے گڈ نیوز ہے۔ مجتبیٰ صاحب نے ایک نیا قصہ چھیڑا۔ کیا بابا؟ زمل بھی اپنی شکایت بھول بیٹھی تھی۔ ضامن بھی فوراً ان کی طرف آیا۔ کل رات کو ہم گاؤں کے لیے نکلیں گے، بابا سائیں کی طرف جانے کے لیے، اور تو اور پورا ایک ہفتہ وہیں رہیں گے۔ مجتبیٰ صاحب نے بتایا تو وہ دونوں ہی اپنی جگہ اچھل پڑے۔ سچی؟ یپی! زمل خوشی سے چیخی تو منیرہ، زمل اور ضامن کی ماما بھی باہر آ گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ منیرہ نے اسے ڈانٹا، جس کا دل چھلانگیں لگانے کو کر رہا تھا۔ موم، ہم ایک ہفتے کے لیے بابا سائیں کی طرف جا رہے ہیں۔ زمل نے خوشی سے بتایا تو ایک لمحے کے لیے ان کی رنگت پھیکی پڑی، مگر پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال گئیں۔ انہیں یہ بات بچوں سے نہیں کرنی تھی، بلکہ مجتبیٰ صاحب سے کرنی تھی۔ بابا میں تیاری کر لوں؟ زمل یہ کہتی اپنے کمرے میں بھاگی۔ ضامن کو بھی اپنی پیکنگ کرنی تھی، اسی لیے منظر سے غائب ہوا۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ منیرہ نے مجتبیٰ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے افسوس سے منیرہ کو دیکھا۔ منیرہ، وہ میرے والد ہیں، مجھے اور میرے بچوں کو ملنا چاہتے ہیں، آپ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ مجتبیٰ صاحب نے ہمیشہ کیا جانے والا سوال دہرایا۔ میں نہیں چاہتی میری اولاد اس ماحول میں جائے۔ منیرہ نے اپنا مسئلہ بتایا تو مجتبیٰ صاحب نے وجہ دریافت کی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بابا سائیں اپنے فیصلوں میں میرے بچوں کو نہ گھسیٹ لیں۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ منیرہ نے اپنا ڈر واضح کیا۔ لازم نہیں، جو پہلے ہوا وہ اب بھی ہو۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ مجتبیٰ صاحب کا لہجہ پر اعتماد تھا، مگر نہ جانے کیوں منیرہ کے دل کو تسلی نہ ہوئی تھی۔ آپ پیکنگ کریں، مجتبیٰ صاحب کہتے لان کا رخ کر چکے تھے۔ منیرہ بھی اور کیا کر سکتی تھی، اب اسی لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ 15 سال پہلے کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آیا، مگر وہ اسے جھٹکتی ہوئی چل پڑیں۔ اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، ان کے دل نے دعا کی، جس پر انہوں نے آمین کہا۔ رات تک زمل اور ضامن اپنی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ وہ دونوں ہی کافی پرجوش نظر آ رہے تھے۔ بابا کب جانا ہے؟ زمل نے ٹی وی دیکھتے مجتبیٰ صاحب سے پوچھا۔ بیٹا کل جانا ہے، انہوں نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ اپنے بچوں کی موجودگی میں وہ کبھی ٹی وی نہیں چلایا کرتے تھے۔ بابا آج کیوں نہیں؟ زمل نے نہایت بے تکا سوال کیا تھا۔ میری جان، کل آفس کے کچھ کام نپٹانے ہیں، اسی لیے۔ مجتبیٰ صاحب نے اسے پیار سے سمجھایا۔ بھائی آئس کریم کھانے چلیں؟ زمل نے ضامن سے پوچھا، جو اپنے دوست کے ساتھ کہیں نکل رہا تھا۔ نہیں، اس نے ہری جھنڈی دکھائی تو زمل کو بھی شرارت سوجی۔ او بابا، آپ کو ایک بات بتانی تھی میں نے۔ زمل نے ایک نظر ضامن کو دیکھا، پھر مجتبیٰ صاحب کو مخاطب کیا۔ نہیں نہیں، آ کے بتانا، ابھی تو آئس کریم کھانے جانا ہے نا۔ ضامن فوراً بیچ میں کودا۔ اگر وہ کچھ اگل دیتی تو ضامن کی کلاس پکی تھی۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، زمل نے شرارت سے کہا تو ضامن بھی باہر چلا گیا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ آئس کریم پارلر کے باہر کھڑے تھے۔ اب یہ بات یہیں دفن ہو جانی چاہیے۔ کھول دوں گا گھر جا کر کوڈ۔
ضامن نے بات ختم کرنا چاہی مگر زمل تو سن ہی نہیں رہی تھی۔ ہیلو، تم سے بات کر رہا ہوں۔ ضامن نے اسے کندھے سے ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں کیا ہے؟ زمل نے اسے پوچھا تو اسے زمل کچھ کھوئی کھوئی سی لگی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی تھی؟ ضامن نے اسے پوچھا۔ آج بابا نے بابا سائن کی طرف جانے کی بات کی تو موم اپسیٹ ہوئی تھیں، پتہ نہیں کیوں۔ زمل نے جو فیل کیا وہ ضامن کو بتایا، اور اس بات پر اچانک ضامن کے تاثرات بدلے۔ یعنی وہ بھی فیل کر چکا تھا مگر پھر نارمل انداز میں بولا، نہیں یار، وہ موم بس اس ماحول کو پسند نہیں کرتی، بس اسی لیے۔ ہو سکتا ہے۔ زمل نے بھی بات جانے دی۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ دونوں تقریباً 10 بجے گھر آئے۔ اگلا دن بھی کافی جلدی گزر گیا اور اب وہ سامان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ زمل تو ضرورت سے زیادہ خوش تھی جبکہ منیرہ کا منہ اترا ہوا تھا۔ سارے راستے زمل مشتبہ صاحب سے چھوٹی حویلی کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ اس کی باتوں کے جواب دیتے رہے۔ البتہ ضامن اپنے فون میں بیزی تھا اور منیرہ کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی، جو مشتبہ صاحب محسوس کر چکے تھے۔ بابا، میں 7 سال بعد چھوٹی حویلی جا رہی ہوں۔ آخری بار ہم گئے تھے جب میں 7 کلاس میں تھی۔ اب تو مجھے ایک جگہ بھی نہیں یاد حویلی کی، زمل نے مشتبہ صاحب سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اگلے 2 گھنٹے بعد وہ چھوٹی حویلی کے سامنے تھے۔ منیرہ گاڑی سے اتریں تو پہلی نظر ان کی حویلی پر پڑی اور وہ ماضی میں کہیں کھو گئیں۔ 18 سال پہلے مشتبہ صاحب بابا سائن کی سب سے فرما بردار اولاد تھے۔ بابا سائن کو ہمیشہ سے ان پر ناز تھا۔ بابا سائن کی کل 4 اولادیں تھیں، جن میں سے سب سے بڑے مرتضیٰ، اس کے بعد مجتبیٰ اور پھر مصطفیٰ، اور آخر میں ان کی بیٹی رخسانہ تھیں، جو 17 سال کی عمر میں ہی رخصت ہو گئی تھیں، مگر شادی کے 3 سال بعد ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ دوسری طرف مرتضیٰ صاحب کا نکاح بابا سائن نے اپنی بہن کی بیٹی سے کروا دیا تھا۔ ان کی شادی کے بھی 3 سال بعد بابا سائن کی بہن بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ اب بابا سائن کا ارادہ مشتبہ صاحب کا نکاح کروانے کا تھا، جس پر انہوں نے اپنے والد محترم کو صاف انکار کیا تھا۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جانا چاہتے تھے، جس پر بابا سائن مان بھی گئے۔ ان کی رہائش اور تعلق ضلع رحیم یار خان سے تھا، مگر اب وہ لاہور جا کر پڑھنا چاہتے تھے۔ بابا سائن سے اجازت ملنے پر وہ پڑھائی کے لیے لاہور روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے لاہور آ کر اپنے شوق کے مطابق قانون پڑھا تھا۔ پڑھائی کے آخری سال میں ان کی ملاقات منیرہ سے ہوئی، جنہوں نے ابھی تازہ ہی یونیورسٹی جوائن کی تھی۔ خاص طور پر منیرہ میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے اور پڑھنے کا ارادہ کیا اور بابا سائن سے شادی کے لیے 2 سال کی مزید مہلت مانگی۔ اور پھر 2 سال بعد وہ دن بھی آ گیا جب مشتبہ نے منیرہ سے ان کے والد کا نمبر مانگا۔ پہلے تو منیرہ حیران ہوئی مگر وہ مشتبہ کی اپنے لیے پسند سے واقف تھیں، اسی وجہ سے کچھ بھی کہے بغیر نمبر دے دیا۔ مشتبہ صاحب نے کافی سوچ بچار کے بعد بابا سائن سے منیرہ کے بارے میں بات کی، مگر ان کی امید کے برعکس بابا سائن اس بات پر بھڑک گئے اور مشتبہ کو فوراً رحیم یار خان آنے کا حکم دیا۔ اور یہی وقت تھا جب مشتبہ نے زندگی میں پہلی بار اپنے والد محترم کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ زندگی ان کی ہے اور اب وہ اس قابل تھے کہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے فوراً سے پہلے اپنی والدہ سے رابطہ کیا، جنہیں وہ سب ہی والدہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ وہ کافی نرم مزاج کی مالک تھیں اور سب کی باتیں سنتی اور سمجھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مشتبہ نے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ مشتبہ کے 1-2 بار اصرار کرنے کے بعد مان گئی تھیں۔ اگلے ہی ہفتے وہ مشتبہ سے ملنے کے بہانے سے بابا سائن سے اجازت لے کر لاہور آئی تھیں۔ مشتبہ ان کو لیے منیرہ کے گھر گئے اور خوش قسمتی سے منیرہ کے والد بھی فوراً ہی مان گئے۔ انہیں یہ نہایت ہی شریف لوگ لگے تھے، اسی وجہ سے کوئی خاص جانچ پڑتال نہیں کی گئی تھی۔ مشتبہ کافی خوش تھے اور پھر منیرہ کے والد کی رضامندی سے اگلے 3 دنوں میں ہی منیرہ رحمان سے منیرہ مشتبہ بن گئیں۔ مشتبہ صاحب ان کو لیے اپنے لاہور والے گھر آ گئے تھے۔ ان کی والدہ اگلے ہی دن واپس رحیم یار خان چلی گئی تھیں۔ یہ سب اتنی جلدی صرف اسی لیے ہوا تھا کیونکہ منیرہ کی والدہ نہیں تھی، اسی وجہ سے ان کے والد اس فرض سے جلدی فارغ ہونا چاہتے تھے۔ مشتبہ اگلے ہی مہینے اپنی والدہ کے کہنے پر منیرہ کو چھوٹی حویلی لے آئے تھے۔ ان کی والدہ کا خیال تھا کہ بابا سائن تھوڑا سا غصہ کرنے کے بعد مان جائیں گے، مگر شاید وہ نہیں جانتی تھیں کہ بابا سائن ایک ضدی انسان تھے جو صرف اپنی کرنا جانتے تھے۔ مشتبہ گھر میں داخل ہوئے تو اچانک سے ماحول خوشگوار ہو گیا۔ بابا سائن کو مشتبہ کے آنے کی خبر ملی تو وہ بقلم خود دروازے تک بیٹے کا استقبال کرنے آئے تھے، مگر مشتبہ کے ساتھ ایک انجان لڑکی کو کھڑے دیکھ وہ کچھ حیران اور کچھ پریشان ہوئے۔ یہ آپ کے ساتھ کون ہے مشتبہ؟ بابا سائن نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کیا، ورنہ ایک انجان لڑکی کو ایسے مشتبہ کے ساتھ آتے دیکھ ان کے دماغ میں نہ جانے کتنے سوال آئے تھے۔ میری بیوی ہے یہ بابا سائن۔
مشتبہ صاحب نے منیرہ کے ہاتھ پر گرفت سخت کی، جیسے انہیں احساس دلانا چاہا ہو کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ کیسا مذاق ہے برخودار؟ بابا سائیں گرجے تھے۔ یہ مذاق نہیں ہے بابا سائیں، مشتبہ نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم تمہیں اس گھر میں ایک قدم بھی رکھنے دیں گے؟ بابا سائیں کی آواز حویلی کے در و دیوار ہلا گئی۔ بابا سائیں میری بات سنیں، مشتبہ نے کوشش کی، مگر بابا سائیں نے انہیں روک دیا۔ ملازم حسین، دروازہ بند کرو، بابا سائیں ایک بار دھاڑے تو ملازم نے فوراً دروازہ بند کیا۔ مشتبہ صاحب کو حویلی سے بے دخل کر دیا گیا۔ وہ منیرہ کو لیے واپس لاہور آ گئے اور دوبارہ کبھی حویلی نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ زمل 7 کلاس میں تھی جبکہ ضامن 9ویں کے امتحان دے چکا تھا۔ ایسے ہی ایک دن وہ سب بیٹھے تھے جب مشتبہ صاحب کا فون بجا۔ نمبر ان نون تھا۔ مشتبہ صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے جو خبر انہیں دی گئی وہ سن کر ان کے ہاتھ سے فون گرا۔ بابا کیا ہوا؟ زمل جو کوئی ناول پڑھ رہی تھی، اس نے فون دوبارہ مشتبہ صاحب کو پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ایک آنسو ان کی آنکھ سے نکل کر داڑھی میں جذب ہوا۔ منیرہ کو بھی یہ خبر سن کر دکھ ہوا، اور یہی وہ دن تھا جب مشتبہ صاحب پہلی بار اپنی اولاد کو لے کر حویلی گئے تھے۔ فون مرتضیٰ صاحب نے کیا تھا بابا سائیں کے کہنے پر۔ وہ لوگ راتوں رات ہی رحیم یار خان پہنچے تھے۔ اپنی ماں کی میت دیکھ کر مشتبہ صاحب کو دکھ ہوا۔ کاش وہ اپنی انا کو پرے رکھ کر ایک بار حویلی آ جاتے اور اپنی ماں سے مل لیتے، مگر آتے بھی تو ان کو حویلی میں گھسنے کون دیتا؟ ابھی وہ اپنی ماں کی خواہش پر یہاں موجود تھے۔ ان کی والدہ کی وصیت تھی کہ ان کی لاش کو ان کے تینوں بیٹے سہارا دیں، اسی وجہ سے بابا سائیں نے انہیں یہاں بلایا تھا۔ مگر مشتبہ صاحب کو دیکھ کر بابا سائیں کا ضبط ٹوٹا اور انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ تب وہ لوگ حویلی میں 3 راتیں رہے۔ ضامن کو مصطفیٰ کے بیٹے زریاب نے یہ بتایا تھا کہ اس کی ماما نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ ظاہر ہے جو ماں نے سکھانا تھا وہی بولنا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کی زوجہ کافی بدلحاظ خاتون تھی، جبکہ مرتضیٰ صاحب کے تینوں بچے ان کے ساتھ کافی اچھے سے پیش آئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا جبکہ 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کا نام زار اور بیٹیوں کا نام آبش اور زرمینہ تھا۔ وہ تینوں ہی کافی خوش اخلاق تھے۔ وہاں سے واپس آنے پر ضامن نے زریاب کی بتائی ہوئی بات مشتبہ صاحب اور منیرہ کو بتائی، تو انہوں نے اسے بدگمانی سے بچانے کے لیے سب بتایا، لیکن زمل کو اس بارے میں کچھ نہ پتہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ منیرہ رحیم یار خان نہیں جانا چاہتی تھی، مگر بابا سائیں کے اصرار پر مشتبہ صاحب نے آنے کی حامی بھر لی۔ منیرہ اپنے خیالوں سے ضامن کے بلانے پر باہر آئیں۔ چلیں موم، ضامن نے چھوٹی حویلی کی طرف اشارہ کیا تو منیرہ ابھی ان تینوں کے ساتھ حویلی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ حویلی کے داخلی دروازے پر ہی زار اور زرمینہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ساتھ ہی مرتضیٰ صاحب، ان کی بیگم اور مصطفیٰ صاحب بھی موجود تھے۔ باقیوں نے باہر آنے کی زحمت نہ کی تھی۔ بابا سائیں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے چل پھر نہیں پا رہے تھے، اسی لیے باہر نہ آئے تھے، اور مصطفیٰ صاحب کی زوجہ تو ویسے ہی اب سب کے حویلی آنے کے خلاف تھیں، پھر استقبال کرنا تو دور کی بات۔ ان کے اندر داخل ہوتے ساتھ زار نے مصطفیٰ صاحب سے سامان لیا اور ملازم کو پکڑایا، اور پھر سب ایک دوسرے سے ملے۔ چاچو یہ کون ہے؟ زار نے زمل کی طرف اشارہ کیا جو اسے ہی پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ زمل ہے زار، آپ نے نہیں پہچانا؟ مصطفیٰ صاحب حیران ہوئے۔ یہ تو لاسٹ ٹائم اتنی چھوٹی سی تھی، زار نے زمل کو دوبارہ دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اب نہیں ہوں۔ I am now 17 and 18 to be۔ زمل کو اپنے آپ کو چھوٹا کہلوانا اچھا نہ لگا، اسی لیے باور کرانا لازمی سمجھا۔ زرمینہ آبش کہاں ہے؟ زمل نے اسے آبش کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس کا نہ پیپر ہے، تیاری کر رہی ہے۔ ہم نے اسے بھی بتایا نہیں تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہو، ورنہ اسے پڑھائی چھوڑ دینی تھی، اسی لیے والدہ نے منع کیا تھا اسے بتانے سے۔ زرمینہ نے اسے آبش کے بارے میں بتایا۔ میں خود پڑھائی سے بھاگتی ہوں۔ زمل نے بھی اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ زمل آپ کے کتنے مارکس تھے میٹرک میں؟ زار نے زمل سے پوچھا۔ 1056 مارکس تھے، زمل نے کافی نارمل انداز میں بتایا، جبکہ زرمینہ کو اتنے مارکس سن کر شوق لگا۔ کافی اچھے ہیں، زار بھی امپریس ہوا تھا۔ ایک طرف وہ کہہ رہی تھی کہ میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور دوسری طرف اتنے اعلیٰ مارکس کہاں اچھے ہیں؟ اچھے تو بھائی کے تھے۔ 1089 مارکس، ہی از آسم ان اسٹڈیز۔ زمل نے اپنے بھائی کی تعریف کی۔ تو اب کیا کر رہے ہو ضامن؟ زار نے اس بار ضامن کو مخاطب کیا۔ مکینیکل انجینئرنگ، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، میں بھی وہی کر رہی ہوں لالا۔ زرمینہ نے ضامن کو مخاطب کیا تو اس نے ہوں کر کے بات ختم کی۔ زرمینہ نے شکایتی نظروں سے زار کو دیکھا تو اس نے آنکھوں میں چپ رہنے کا کہا۔ وہ خود بھی محسوس کر چکا تھا ضامن کا انداز
کافی لیا دیا سا تھا، جبکہ زمل کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ اب کیا سارا ٹائم یہیں کھڑے رہو گے؟ زار کی ماما ملیحہ نے انہیں آواز دی۔ وہ کب سے ان کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھیں، مگر اب مجبوراً انہیں خود ہی آنا پڑا تھا۔ نہیں والدہ، بس آ رہے ہیں، زرمینے نے جواب دیا اور زمل کو لیے اندر چل دی۔ زار اور ضامن بھی ان کے پیچھے آئے۔ وہ سبھی برآمدے میں آ گئے جہاں سب بڑے موجود تھے۔ آؤ بچوں، کچھ کھاؤ، بابا سائی نے انہیں مخاطب کیا تو زمل اور ضامن دونوں ان کی طرف بڑھے۔ بابا سائی نے دونوں کو پیار دیا۔ نہیں دادا جان، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، زرمینے آبش کے پاس چلیں؟ زمل نے انہیں سہولت سے انکار کرتے زرمینے کو مخاطب کیا۔ بیٹا، آپ مجھے بابا سائی کہہ سکتی ہو، سب کی طرح۔ بابا سائی نے اس کے دادا کہنے پہ کہا تو وہ سر ہلاتی زرمینے کے ساتھ چل دی۔ زرمینے نے آبش کے روم کے ڈور پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی تو اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ آبش چیختی ہوئی زمل کے گلے لگی۔ نہ جانے کتنے سالوں سے وہ زمل کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے تو زمل کو سمجھ نہ آئی، پھر اچانک وہ بھی چیخی۔ اف، مجھے لگا تم مجھے بھول گئی ہوگی، زمل نے اسے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ لو جی، ادھر میں ایک ایک دن گن رہی تھی اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بھول گئی ہوں، آبش نے شکل بنا کر کہا تو زرمینے نے اس کے سر پر چت لگائی۔ توبہ ہے آبش، ایسے ملی ہو جیسے بچپن کی بچھڑی ہوئی دوست ہو۔ زرمینے نے اس کے ایسے ملنے پر چوٹ کی باوجود بالکل ایسے ہی ہے، آبش نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ ابھی وہ انہی باتوں میں مصروف تھیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ آبش نے دریافت کیا۔ میں ہوں، زریاب نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور ان کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالی۔ اللہ، یہ کون ہے اور کس کا خون پی کر آئے ہیں؟ زمل نے سرگوشی کی۔ زریاب کے مسکرانے پر زمل کو اس کے دان لال لال محسوس ہوئے تھے۔ یہ مصطفیٰ چاچو کا بیٹا ہے اور اس نے خون نہیں، پان کھایا ہے، آبش نے بھی جواباً سرگوشی کی۔ گندا پان کھاتا ہے؟ زمل دوبارہ بولی تو زرمینے نے ان دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، کیونکہ ان کی سرگوشی بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہے زریاب، بولو؟ زرمینے نے اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے سنا ہے اس بھگوڑی عورت کی بیٹی آئی ہے، اس نے زمل کو دیکھتے کہا تو زمل نے سوالیہ نظر سے آبش کو دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہا ہو یہ تو پاگل ہے، جانے دو۔ زریاب، یہ تم جا کر بابا سائی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں، میں چلتی ہوں ساتھ۔ زرمینے نے طنزیہ مسکراہٹ لیے کہا تو وہ کچھ بڑبڑاتا دروازہ مارتا باہر نکل گیا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے اور یہ کتنا گندا ہے؟ زمل نے اس کی کہی جانے والی بات کا پوچھا، پھر اس کے بارے میں اپنی رائے دی۔ چھوڑو اس کو، تھوڑا ہلا ہوا ہے، آبش نے اس کو اگنور کرنے کو کہا تو زمل نے بھی سر جھٹکا۔ جائے باہر میں۔ اچھا ایک بات بتاؤں تمہیں؟ زمل نے آبش سے پوچھا تو اس نے کھلے دل سے اجازت دی۔ میں پتہ کیا سوچتی تھی؟ زمل نے بات کا آغاز کیا۔ کیا؟ آبش نے کافی غور سے پوچھا۔ میں سوچتی تھی کہ تمہیں اپنی بھابھی بنا لوں۔ جہاں زمل نے اپنی معصوم خواہش کا اظہار کیا، وہیں آبش نے لا حول ولا قوۃ پڑھا اور زرمینے کی ہنسی چھوٹی۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ زمل نے زرمینے سے پوچھا، جو اب اپنی آواز دبا رہی تھی۔ کیونکہ میں سوچ رہی ہوں اگر ولی نے سن لیا تو اس کا کیا بنے گا۔ زرمینے کی بات پر آبش بھی ہنسنے لگی۔ وہ کون ہے اب؟ زمل نے آوازاری سے پوچھا۔ لوگ ہی ختم نہیں ہو رہے تھے؟ آبش کا منگیتر، زرمینے نے انکشاف کیا تو زمل اچھل پڑی۔ سچی میں؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ مچی میں، اور ہاں میرا بھی نکاح ہو گیا ہوا ہے۔ زرمینے نے اس پر ایک اور راز فاش کیا۔ ہیں؟ زمل کا تو منہ ہی کھل گیا یہ سن کر۔ کس سے؟ اب زمل نے سنبھل کر سوال کیا۔ بابا سائی کے کوئی دوست تھے، ان کے بیٹے شہریار خان سے۔ زرمینے نے اسے بتایا تو زمل نے ولی اور شہریار دونوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں ابھی لالا کو بلاتی ہوں، ان کے فون میں ہے شہریار بھائی کی تصویر، اور ولی کی باجو کے موبائل میں ہے، دکھا دیں باجو اسے۔ آبش اسے کہتی خود زار کو بلانے بھاگی۔ اس نے برآمدے میں جھانکا تو زار سب بڑوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ آبش خاصی تمیز سے اندر گئی، چاچو چاچی سے سلام لیا، پھر بابا سائی سے ملنے کے بعد زار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لالا بات سنیں، میرے ساتھ چلیں۔ آبش نے سرگوشی کی جو زار کے علاوہ اس کے ساتھ بیٹھے ضامن کے کانوں نے بھی سنی۔ کیوں؟ زار نے وجہ دریافت کی۔ وہ نہ زمل کو نہ شہریار لالا کی تصویر دکھانی ہے۔ آبش نے فوراً وجہ بتائی تو زار سب سے معذرت کرتا اٹھا۔ ضامن بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ آبش واپس آئی تو اس کے ساتھ وہ دونوں بھی تھے۔ آبش، ولی بھائی تو کافی اچھے لگ رہے ہیں۔ زمل نے اس کے آتے ہی ولی کی تعریف کی۔ اور شہریار لالا اس سے بھی پیارے ہیں، آبش نے زار کا فون اسے تھماتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ سب اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہاں البتہ ضامن خاموش تھا کہ زریاب ایک بار پھر دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ ضامن اس کو آج بھی ایک نظر میں پہچان گیا تھا۔ اچانک ضامن کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑی جس کا عکس اس کے چہرے پر بھی صاف واضح تھا، اور زار نے محسوس بھی کیا، مگر ابھی تک وہ ششو پن کا شکار تھا، اسے یہ الجھن سلجھانی تھی۔
اچھا چلو یہ سب چھوڑو، آؤ زمل آپ کو چھوٹی حویلی دکھائیں، زار نے ضیاء کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ چلیں، زمل بھی فوراً تیار ہوئی۔ آبش کام ختم ہو گیا ہے آپ کا؟ زار نے آبش سے پوچھا جو اب اپنا بیگ الماری میں رکھ رہی تھی۔ جی بھائی بالکل ختم ہو گیا ہے، آبش نے زمل کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو پھر چلیں، زار بھی کرسی سے اٹھا تھا۔ انہوں نے داخلی دروازے سے حویلی دیکھنا شروع کی۔ سب سے پہلے زار نے لان کا رخ کیا۔ لان کافی کشادہ تھا، جس کے آدھے حصے پر گھاس تھی اور باقی حصہ صاف تھا۔ لان کے وسط میں ایک فاؤنٹین تھا جو کافی انٹیک تھا۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، زمل اس کو سرائے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں ہے تو، آبش نے بھی حامی بھری۔ چلو اب تم لوگوں کو اندر سے حویلی دکھاتے ہیں۔ زار حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تو وہ سب بھی اس کی پیروی میں چل دیے۔ حویلی کا اندرونی حصہ دیکھنے کے بعد اب زار انہیں پچھلا حصہ دکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کتنی رہتی ہے یہ حویلی؟ زمل نے آگے چلتے زار سے پوچھا۔ ابھی جتنی دیکھی ہے بس اتنی، زار نے کافی اطمینان سے بتایا، اور بس زمل وہی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے زمل، طبیعت ٹھیک ہے؟ آبش اس کے ایسے بیٹھنے پر پریشان ہوئی اور فوراً اس کی طرف بڑھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، زار نے بھی فوراً اپنا فون نکالا۔ نہیں نہیں، زار کی بات سن کر زمل بکھلائی، پھر اپنا سانس برابر کرتی ہوئی بولی، میں تھک گئی ہوں چل چل کے۔ بس یہ کہاں سے چھوٹی حویلی ہے، ہمارے گھر کو 5-6 بار لگا لو تو یہ بنتی ہے۔ زمل سر ہاتھوں میں دیے بولی، چل چل کر اس کا سانس پھول چکا تھا۔ توبہ ہے، مجھے لگا طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ سب نے مشترکہ کہکا لگایا اور اگلا جملہ آبش کی طرف سے تھا۔ اگر تم بڑی حویلی گھومنے چلی گئی تو تم تو گئی کام سے۔ زرمینے نے بھی مذاق کیا۔ چھوٹی حویلی یہ ہے تو بڑی حویلی تو اللہ اللہ، زمل نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا چلو باقی حویلی رات کے کھانے کے بعد دیکھ لیں گے، ویسے بھی رات کو ساری لائٹس آن ہوں گی، زیادہ اچھی لگیں گی۔ زار نے حل پیش کیا۔ ہاں بالکل صحیح ہے، ابھی چل کر کچھ کھاتے ہیں، اس سے پہلے میں فوت ہو جاؤں۔ زمل کھانے کے نام پر فوراً اٹھی۔ کھانے کی میز پر تقریباً سبھی موجود تھے۔ مصطفیٰ صاحب کی زوجہ مہوش بھی بابا سائیں کے بلانے پر وہیں تھی۔ ضیاء کافی دیر سے مسلسل زمل کو گھور رہا تھا۔ جو ضامن دیکھ رہا تھا اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ ضیاء کو ایک دو جڑ دے، مگر فی الحال برداشت کرنا ہی بہتر تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو ینگ پارٹی دوبارہ ساری حویلی دیکھنے نکل پڑی۔ ساری حویلی گھومنے کے بعد بھی زمل کو چین نہ آیا تھا۔ چلیں باہر چل کر کچھ کھاتے ہیں، زمل نے زار سے کہا تو زرمینے اور آبش نے فوراً زار کی طرف دیکھا۔ میں بابا سائیں سے پوچھ کر آتا ہوں، زار نے اندر کا رخ کیا تو زمل حیران ہوئی۔ اب اس میں بابا سائیں سے پوچھنے والی کیا بات ہے بھلا؟ زمل نے آبش سے پوچھا جو حیرت زدہ سی زرمینے کو دیکھ رہی تھی۔ بابا سائیں کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی کچھ نہیں کرتا زمل، آبش کے بجائے زرمینے نے جواب دیا۔ لو اب زار اتنے بڑے ہیں، صرف باہر جانے کے لیے بھی وہ بابا سائیں سے اجازت لیں گے؟ اٹس ٹو اوڈ، زمل نے ناگواری کا اظہار کیا۔ ابھی زرمینے اسے کچھ اور سمجھاتی کہ انہیں زار آتا ہوا نظر آیا۔ کیا بنا؟ آبش نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، زار نے مایوسی کا اظہار کیا۔ بس ایک بات ہوئی، بابا سائیں مان گئے، اور پھر مسکراتے ہوئے بتایا۔ سچی بھائی کیسے؟ آپ نے یہ بتایا کہ ہم نے بھی جانا ہے؟ زرمینے کو حیرت ہوئی۔ ہاں بتایا تھا، میں نے کہا کہ زمل اور ضامن کو گاؤں دکھانا ہے تو بابا سائیں مان گئے۔ اس نے انہیں ساری بات بتائی جو اس نے اندر کی تھی۔ اس میں اتنی حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ پہلی بار تھا جب ضامن ان کے درمیان کچھ بولا تھا، ورنہ وہ جب سے آیا تھا خاموش تھا۔ زرمینے نے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا یہ بول بھی سکتا ہے؟ لالا بابا سائیں نے پہلی بار ہمیں اتنی رات کو حویلی سے باہر جانے کی اجازت دی ہے۔ آبش خوشی سے چہکی۔ اتنی رات؟ آبش ابھی 8 بجے ہیں، زمل نے جیسے اسے وقت یاد کروایا۔ زمل بابا سائیں کی رات 7:30 پر ہو جاتی ہے، زار نے اسے کلیئر کیا تو اس کا منہ کھل گیا۔ چلیں، زار گاڑی کی چابی اس کے سامنے لہراتا بولا۔ چلیں، زمل نے اس بات کو جانے دیا۔ آئس کریم کھانے اور پورا گاؤں گھومنے کے بعد وہ لوگ رات 10 بجے حویلی آئے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ مہوش نے انہیں اندر آتے دیکھ پوچھا۔ چچی گاؤں دیکھنے گئے تھے، زار نے سر جھکائے جواب دیا۔ یہ کوئی وقت ہے شریف لوگوں کے گھر آنے کا؟ مسز مصطفیٰ نے کافی سختی سے دریافت کیا۔ چچی میرے خیال سے ابھی بس 10 بجے ہیں، آپ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ اس بار بولنے والی زمل تھی جو مسز مصطفیٰ کو آگ لگا گئی۔ تم خاموش رہو، ہمارے گھر کے معاملوں میں مت بولو لڑکی، کچھ دن کی مہمان ہو، بہتر ہے خاموشی سے یہ وقت کاٹو اور اپنے گھر کو روانہ ہو۔ مسز مصطفیٰ نے اسے جھڑکا۔ معذرت چچی، آئندہ دھیان رکھیں گے، زار نے بات ختم کی، ورنہ زمل کچھ مزید بول دیتی۔ مسز مصطفیٰ گئیں تو زار پیچھے مڑا جہاں اب ضامن زمل کو چپ کروا رہا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولا۔ مجھے کبھی کسی نے ایسے نہیں کہا، مجھے گھر واپس جانا ہے بھائی ابھی، زمل سوں سوں کرتی بولی۔ وہ شروع سے کافی سینسیٹیو تھی۔ یار تمہیں کس نے کہا تھا یہ بولنے کو؟ ضامن نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ اور زار،
زرمینہ اور آبش تینوں حیران کھڑے تھے۔ ان کے گھر کی لڑکیاں اتنی کمزور کبھی بھی نہ تھیں کہ اتنی سی بات پر رو پڑتیں، اور زمل کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ کسی نے کبھی اسے ڈانٹا نہ ہو۔ چلو روم میں۔ ضامن اس کو 10 منٹ میں چپ کروانے میں کامیاب ہوا۔ وہ تینوں روم میں گئیں اور 15 منٹ بعد ہی سو گئیں۔ سارے دن کی تھکاوٹ اب بہت زیادہ ٹائم سو کر اترنی تھی، جو بس زمل کا خیال ہی تھا۔ صبح بھی ان کو سونے کا کوئی خاص وقت نہ ملا تھا۔ بابا سائیں کے ایک ہی پیغام پر وہ تینوں نیچے تھیں۔ زمل نے احتجاج کیا، مگر زرمینہ اور آبش اسے زبردستی نیچے لے آئیں۔ وہ بابا سائیں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھیں۔ السلام علیکم، زمل نے مشترکہ سلام کیا۔ ناشتے کے بعد اس کا ارادہ سونے کا تھا، جو آبش نے چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ زمل کو بڑی حویلی لے کر جانا چاہتی تھی، جس پر زمل نے سہولت سے انکار کیا۔ ابھی یہ چھوٹی حویلی گھوم کر اس کے پاؤں کا درد نہیں کیا تھا۔ اچھا نہیں جانا تو چلو لان میں چلتے ہیں، آبش نے اسے دوسرا حل پیش کیا۔ بس تم نے مجھے سونے نہیں دینا، زمل نے عباسی لیتے ہوئے کہا تو آبش نے پورے 32 دانتوں کی نمائش کی۔ نہیں، چلو پھر چلتے ہیں، زمل نے اسے یہ کہہ کر خوش کر دیا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتی راہداری سے گزر رہی تھیں جب آبش کو سامنے سے زریاب آتا ہوا نظر آیا۔ وہی مخصوص انداز اور چال۔ ان دونوں کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے پان سے بھرے دانتوں کی نمائش کی تو زمل کو اس سے کراہت محسوس ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ اس نے زمل کو فوکس کرتے ہوئے کہا۔ جہنم میں، چلنا ہے ساتھ؟ آبش کا بھی جواب لاجواب تھا۔ تمہاری کچھ زبان زیادہ ہی نہیں چل رہی، حد میں رہو اپنی۔ زریاب نے اچانک آبش کے بال اپنے ہاتھ میں جکڑے اور اسے ایک جھٹکا دیا۔ درد سے آبش کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ زمل نے آبش کو چھڑوانے کے لیے فوراً زریاب کو پیچھے کی طرف دھکا دیا، مگر اس دھکے کا زریاب پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ کہاں زمل، نازک سی جان، اور کہاں وہ مضبوط مرد؟ تم 2 ٹکے کی لڑکی، تو نے مجھے زریاب خان کو دھکا دیا؟ تیری اتنی مجال رو کبھی بتاتا ہوں۔ زمل کا ایک دھکا زریاب جیسے حیوان کی درندگی کو جگانے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ اس نے آبش کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور زمل کی طرف بڑھا۔ آبش اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کا سر ساتھ دیوار کے ساتھ جا کر لگا۔ آبش، زمل اس کی طرف بڑھتی سے پہلے زریاب نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ زمل کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اس نے زریاب کے منہ پر اپنے آزاد ہاتھ سے ایک زناٹے دار تھپڑ مارا۔ پہلے تو زریاب کو سمجھ نہ آیا، مگر جب سمجھ آیا تو اس نے زمل کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا اس سے پہلے کسی نے مضبوطی سے اسے گردن سے پکڑا اور پیچھے کی طرف گھسیٹتا۔ زمل نے موقع غنیمت جان کر اپنی کلائی چھڑوائی اور آبش کی طرف بڑھی، جس کے ہونٹ کے کونے سے خون بہہ رہا تھا، اور دوسری طرف ضامن زریاب کی حالت 3 منٹ میں ہی بگاڑ چکا تھا۔ اس نے ایک آخری مکہ زریاب کے منہ پر مارا اور اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ خبردار، جو آج کے بعد اپنی یہ گندی نظریں میری بہن پر ڈالیں، میں تیری آنکھیں نوچ لوں گا۔ آئندہ سے میری بہن سے 10 فٹ کے فاصلے پر رہنا، نہیں تو اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تو کسی سہارے کے بغیر چل سکے۔ مجھے اگر تو زمل کے آس پاس بھٹکتا نظر آیا تو قسم سے اس بار چھوڑ رہا ہوں، اگلی بار جان نکال لوں گا، سمجھا؟ میری بہن سے دور رہ۔ ضامن کی آواز اتنی بھاری اور تیز ہو گئی تھی کہ زمل اور آبش بھی خوفزدہ ہو گئیں۔ زریاب سے بات کرتے وقت غصے سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ضامن اس کو جھٹکے سے پیچھے پھینکتا آبش اور زمل کی طرف آیا۔ اس نے آبش کو کھڑا کرنے میں زمل کی مدد کی اور پھر وہ ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر خود اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی غرض سے باہر نکل گیا۔ زمل فرسٹ ایڈ باکس لیے آبش کی طرف آئی، جس کا پاؤں، سر اور ہونٹ کا کنارہ بری طرح زخمی تھا۔ زمل ابھی اس کے پاؤں کے زخم پر پٹی کر رہی تھی جب آبش نے اسے مخاطب کیا۔ زمل اپنے کام میں مگن بولی، ایک بات مانو گی؟ آبش نے اس سے پوچھا تو زمل نے سر ہاں میں ہلایا۔ بابا سائیں اور سب بڑوں کو یہی کہنا کہ میں جھولے سے گر گئی تھی، آبش نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ تو زمل کے پٹی کرتے ہاتھ رکے اور اس نے نظر اٹھا کر آبش کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ تم پاگل ہو؟ زمل کو اس سے ایسی کسی بات کی امید نہ تھی۔ زمل پلیز، میں نہیں چاہتی کوئی بڑا مسئلہ ہو۔ لالا بھی پوچھے تو انہیں بھی یہی بتانا، اور ضامن لالا کو بھی کہہ دو کسی سے اس بات کا ذکر نہ کریں پلیز، آبش نے اس سے ریکویسٹ کی تو زمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت آبش بول بھی بہت مشکل سے رہی تھی، اسی لیے زمل نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، ورنہ اس کا آبش کی بات ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اب بھی یہ بات کسی سے نہیں چھپانے والی تھی، یہ وہ پہلے ہی ٹھان چکی تھی۔ پتہ ہے اگر زار لالا گھر پہ ہوتے تو زریاب کبھی اتنی جرأت نہ کرتا، یہ اس نے لالا کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ آبش نے بے مقصد بات شروع کی۔ مطلب؟ زمل کو اس کی اس بے مقصد بات کی سمجھ نہ آئی، اس لیے پوچھا۔ مطلب یہ کہ زار لالا نے ایک بار پہلے بھی زریاب کو پنچایت میں بٹھایا تھا کیونکہ اس نے باجوں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہمارے گاؤں میں یہ بہت بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ پہلے بھی زریاب بہت مشکل سے بچا تھا، باجو اگر معاف نہ کرتی تو اس کو گاؤں سے بے دخل کر دیا جاتا۔
اب میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے پھر مسئلہ کھڑا ہو، اور ویسے بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ولی کے گھر والوں تک بھی پہنچے گا اور بات بڑھے گی۔ آبش نے زمل کو سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ وہ صرف زمل کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ زمل نے بس اتنے پر ہی اکتفا کیا۔ میں بابا کو، زار کو، بابا سائیں کو سب کو بتاؤں گی۔ زمل نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا۔ بہرحال وہ آبش کو اپنے رویے اور باتوں سے مطمئن کر چکی تھی کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ وہ ایک شہر میں پلنے بڑھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں جو مرد دیکھے تھے وہ کافی سلجھے ہوئے اور عورت کی عزت کرنے والے تھے، اور وہ مرد بس دو ہی تھے، ایک مرتبہ صاحب اور دوسرا ضامن۔ منیرہ کے اکلوتے ہونے کی وجہ سے ان کے نانکے میں بس ان کے نانا ہی تھے، جنہیں اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، بس اپنے بابا ماما کے منہ سے اکثر ان کا ذکر سنا تھا۔ یہاں آ کر بھی وہ زار سے ملی تھی۔ مصطفیٰ صاحب اور مرتضیٰ صاحب اور بابا سائیں سب کی نظروں میں ان کے لیے احترام تھا، مگر زریاب جیسا حیوان اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ مرد کی اس قسم سے وہ پہلے بالکل ناواقف تھی، مگر اب نہ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ منیرہ رحیم یار خان نہیں آنا چاہتی تھیں، اور اب آبش کا یہ بے تکا ڈر دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ مانا کہ وہ ویسے سینسیٹیو تھی مگر بزدل نہیں تھی۔ زریاب کو تھپڑ بھی اس نے اپنے پورے ہوش و حواس میں مارا تھا۔ وہ آبش کو پین کلر دینے اور اسے لٹانے کے بعد خود لائٹ آف کرتی لان کی طرف چل دی اور ایک کونے میں پڑے جھولے پر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل آج ہونے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر پھر بھی اپنے فیصلے سے ایک انچ نہ ہلی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے پتہ بھی نہ لگا کہ کب زار کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ زرمین نے اپنا پرس سنبھالتی گاڑی سے اتری، دوسری طرف زار بھی باہر نکلا۔ وہ دونوں کوئی بات کر رہے تھے جب اچانک زار کی نظر اکیلی بیٹھی زمل پر پڑی۔ یہ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہے؟ زار نے زمل کی طرف دیکھتے کہا تو زرمینے نے بھی زار کی نظروں کا تعاقب کیا۔ زرمینے کی زمل کی طرف پشت تھی، اسی لیے وہ اسے دیکھ نہ پائی۔ پتہ نہیں آبش کہاں ہے؟ زرمینے نے لاعلمی کا اظہار کیا تو وہ دونوں ہی زمل کی طرف بڑھے۔ زمل یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ آبش کدھر ہے؟ زرمینے نے اس کے پاس پہنچ کر پوچھا تو وہ اچانک اپنے خیالات سے باہر آئی۔ کیا؟ وہ زرمینے کی بات نہیں سن پائی تھی، اسی لیے دوبارہ پوچھا۔ کوئی پریشانی ہے زمل؟ کیا سوچ رہی تھی؟ اس بار زار نے پوچھا تو زمل نے اس بات میں سر ہلایا، جس پر ان دونوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ تو پھر بتا دو کیا ہے؟ زرمینے نے اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھتے پوچھا تو وہ کچھ سائڈ پر ہو گئی۔ زار بھی وہیں جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا۔ ایک بات ہوئی ہے آج، آبش نے بتانے سے منع کیا ہے، مگر میں پھر بھی بتاؤں گی، مگر پہلے یہ بتائیں آپ دونوں صبح سے کہاں تھے؟ زمل کو بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا تو پوچھ بیٹھی۔ ہم یونیورسٹی گئے تھے زرمینے کی ڈگری لینے۔ زار نے جواب دیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ بتاؤ کیا ہوا آج جو آپ کو برا لگا؟ زار نے اس کا دھیان دوبارہ اس بات کی طرف کیا۔ ہاں نا، آبش نے مجھے منع کیا تھا بتانے سے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ بات چھپانی چاہیے۔ زمل نے وقفہ کیا تو زار کو بے چینی ہوئی۔ پلیز زمل، پہیلیاں نہ بجاؤ، بات بتاؤ۔ زار اس کے کچھ سوچنے پر بولا۔ آج زریاب نے مجھ پر اور آبش پر ہاتھ اٹھایا، اور نہ صرف ہاتھ اٹھایا بلکہ بال بھی کھینچے، اور تو اور آبش کو دھکا بھی دیا۔ اس کا فیس دیوار کے ساتھ لگا تھا، اس کا ہون بھی پھٹ گیا تھا۔ وہ تو بھائی آ گئے، ورنہ وہ ایڈیٹ پتہ نہیں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زمل نے ایک ہی سانس میں ساری بات بتا دی اور پھر زار کی طرف دیکھا، جس کے اعصاب تنے ہوئے تھے، کن پٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ زمل کی بات کے دوران زرمینے نے نوٹ کیا تھا کہ زار کا دماغ سوا نیزے پر گھوم رہا تھا۔ آبش کدھر ہے؟ کچھ دیر بعد زار نے زمل سے سوال کیا۔ وہ کمرے میں سو رہی ہے، میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کر دیا تھا، میڈیسن دے کر اسے سلا آئی تھی، اب وہ ٹھیک ہے۔ زمل نے زار کا غصہ پہلی بار دیکھا تھا، اسی لیے ڈرتے ڈرتے بتایا، اور بات بھی کچھ سنبھالی، اور اگلے ہی لمحے زار جھولے سے اٹھا اور اندر کی طرف بڑھا۔ شٹ، لالا بات سنیں۔ زرمین نے اپنا بیگ وہیں چھوڑ دی، زار کے پیچھے بھاگ گئی۔ زمل کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو وہ بھی زرمینے کے پیچھے آئی۔ لالا پلیز ایک بار بات۔ زرمینے کا پاؤں اچانک اپنے ہی پلازو میں پھنسا اور وہ منہ کے بل نیچے گری۔ زمل جو اس کے پیچھے آ رہی تھی زرمینے کو گرتے دیکھ چلائی اور فوراً اس کی طرف بڑھی۔ زار جو اس کی آواز کو نظر انداز کرتا اندر جا رہا تھا، زمل کے چلانے پر فوری طور پر پیچھے مڑا اور زرمینے کو اپنا پاؤں پکڑے نیچے بیٹھے دیکھ اس کی طرف بڑھا۔ لگی تو نہیں؟ زار نے زرمینے کا پاؤں پکڑ کر اس کا معائنہ کیا۔ نہیں لالا، وہ اچانک پلازو اٹک گیا تھا۔ زرمینے نے اپنا پاؤں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کس نے کہا تھا میرے پیچھے بھاگو؟ زار نے اس کو جھڑکا۔ آپ پلیز ابھی کچھ مت کریے گا، پلیز، آپ کو پتہ ہے اس سب کا ایفیکٹ آبش کے رشتے پر بھی پڑ سکتا ہے۔ زرمینے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی۔ زار وہی اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور ایک چت اس کے سر پر لگائی۔ زرمینے، مجھے اس بات پر ایکشن لینا ہی پڑے گا، وہ بندہ زیادہ ہی اوور ہو رہا ہے اب۔ زار نے بھی بات ٹھیک کی تھی،
لالا وہ تو ٹھیک ہے مگر آبی کا بھی تو سوچے نا. زرمین شروع سے ہی کافی صابر لڑکی تھی اور آبش وہ بھی اسی کی کاپی تھی. تم بھی بیٹھ جاؤ, کھڑی کیوں ہو؟ زار نے پاس کھڑی زمل سے کہا جو کافی سنجیدگی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی. جی. وہ اس بعد میں سر ہلاتی ان دونوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی. ضامن کے ساتھ ہاتھا پائی تو نہیں ہوئی ذریاب کی؟ زار نے زمل سے پوچھا جو زرمینے کے پاؤں کا معائنہ کرنے میں لگی تھی. ایسی ویسی بھائی نے تو اس کو اتنا مارا کہ کیا بتاؤں. بھائی کافی اچھی فائٹ کر لیتے ہیں, مجھے آج پتہ چلا. زمل نے کافی ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ دونوں ہنس دیے. کبھی کبھی زمل کی باتیں انہیں چھوٹے بچوں جیسی لگتی تھیں. لالا اب آپ اس بات کو نہیں اچھالیں گے؟ زرمینے نے تصدیق کرنی چاہی. ابھی نہیں, لیکن میں اس بات کو جانے بھی نہیں دوں گا. زار نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تو وہ توبہ کر کے رہ گئی. مجال ہے جو وہ کسی کی بات سن لے. میں یہ سب بابا سائیں اور بابا اور تایا سب کو بتاؤں گی. وہ بھی ابھی. زمل کو ان کا اس معاملے کو ایسے دبانا بالکل اچھا نہ لگا, اسی لیے انہیں بتانا لازمی سمجھا. ماشاء اللہ تم بھی نہ سونے پر سہاگا ہو. حد ہے, ادھر میں ایک کو منع کر رہی ہوں اور دوسری شروع ہو گئی ہے. زرمینے نے سر ہاتھوں میں لیا. اچھا نہیں بتاتی, مگر اب میں اس ایڈیٹ کو نہیں چھوڑوں گی. اسے بتاؤں گی کہ گرل پاور کیا ہوتی ہے. زمل نے پرعزم لہجے میں کہا. سچی گرل پاور؟ زار نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا. جی ہاں, گرل پاور. زرمینے نے بھی زمل کا ساتھ دیا تو وہ تینوں ہی ہنس دیے. زار بھی جانتا تھا کہ یہ گرل پاور بس نام کی ہے, ویسے کوئی مسئلہ ہو تو ان سب کی سیٹی گم ہو جاتی ہے. ویسے اپنی بہادری کا کوئی قصہ سنائے ذرا محترمہ. زار ان 3-4 دنوں میں پہلی بار زمل سے اس حد تک فری ہوا تھا. میں نے ذریاب کو تھپڑ مارا تھا جب اس نے آبش کو دھکا دیا تھا. وہ دراصل مجھے غصہ آ گیا تھا. زمل نے جہاں اپنی بہادری کا ذکر کیا وہیں کچھ ڈر بھی تھا کہ کہیں اس کی اس حرکت پر ان دونوں کو غصہ ہی نہ آ جائے. کیا تم نے ذریاب کو تھپڑ جڑ دیا اور اس نے کچھ نہیں کہا؟ امپاسبل. زرمینے تو حیرت کی ذاتی سے بس فوت ہونے والی تھی. کیا تھا, مگر ابھی وہ کچھ کرتا ہے اس سے پہلے ہی بھائی نے اس کے چھکے چھڑا دیے. زمل نے مزے لیتے ہوئے بتایا وہ آج سچ میں اپنے بھائی کی بہادری کا عملی نمونہ دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی. سیریسلی یو ڈیڈ اٹ؟ زار نے تصدیق چاہی. یا؟ زمل نے بھی فرضی کالر جھاڑا. واو امپریسو, آئی لائک اٹ. زار نے اس کی بہادری کو سراہا. آئی آلریڈی نیو دیٹ. زمل نے بھی کافی ٹھاٹھ سے تعریف قبول کی. اب میں بھی گرل پاور کو ماننے والوں کی لسٹ میں شمار ہوں. زار نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیں. زرمینے نے شکر ادا کیا کہ زمل کی وجہ سے زار کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا, ورنہ شاید وہ ایک بڑا طوفان لاتا. کیونکہ اپنے لالا کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھی. آبش کا پتہ کریں چل کر, زار نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی اس کی پیروی میں چل دیں. مگر ارادہ نہ تو زار کا بدلا تھا نہ تو زمل کا. وہ دونوں اپنے فیصلوں پر قائم تھے. بس اب ان دونوں کو صحیح وقت کا انتظار تھا جو جلد آنے والا تھا. آبش کے روم میں جب وہ داخل ہوئے تو ساری لائٹس ویسے ہی بند تھی جس طرح زمل چھوڑ کر گئی تھی, اور وہ بھی ابھی تک سو رہی تھی. زار اس کے سر والی سائڈ پر آ کر بیٹھا تو پہلی نظر اس کی آبش کے پھٹے ہوئے ہونٹ پر پڑی. ایک بار پھر غصے کا ابال اس کے اندر اٹھا جسے وہ مہارت سے دبا گیا. دھکے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر بھی چوٹ آئی تھی جو اب کریم کی وجہ سے چھپ گئی تھی. اس کے پاؤں پر بھی پٹی کی گئی تھی اور پٹی کچھ ٹیڑھی میڑھی تھی جس سے زار کو یہ اندازہ ہوا کہ زمل کو یہ کام نہیں آتا. زار کو آبش کے پاؤں کی طرف دیکھتے پا کر زمل کچھ شرمندہ ہوئی. وہ آج سے پہلے میں نے کسی کے زخم کی ڈریسنگ نہیں کی, اس لیے جیسے ہوئی کر دی. زمل نے اپنی شرمندگی کم کرنے کے لیے کہا تو زار نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنی توجہ آبش کی جانب مبذول کی. کچھ دیر بعد وہ اٹھا تو زرمینے جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی اور زمل اپنے فون میں مصروف تھی. وہ زرمینے کو نماز پڑھتا دیکھ زمل کو آبش کا خیال رکھنے کا کہتا کمرے سے نکل گیا. زمل نے بھی بس سر ہلانے پر اتفاق کیا. زار وہاں سے سیدھا مرتضیٰ صاحب کے کمرے میں آیا. دستک دینے اور اجازت ملنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا تو مرتضیٰ صاحب کے ساتھ ساتھ وہاں ملیحہ, منیرہ اور مجتبیٰ صاحب بھی موجود تھے. بابا آپ سے کچھ بات کرنی ہے اکیلے میں. زار نے سب کو سلام کرنے کے بعد مرتضیٰ صاحب کو مخاطب کیا تو وہ سب سے معذرت کرتے اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے. زار بھی ان کے پیچھے گیا. انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس نے نہایت ادب کے ساتھ ان کے سامنے والی نشست سنبھالی. بولو برخدا, کیا بات ہے جو سب کے سامنے نہیں ہو سکتی؟ مرتضیٰ صاحب نے میز پر پڑی کتاب اٹھاتے ہوئے کہا تو زار نے اپنی بات شروع کی. بابا آج جب میں زرمینے کو لے کر گھر آیا تو زمل اکیلی لان میں بیٹھی تھی. ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج ذریاب نے پہلے تو اس کا اور آبش کا راستہ روکا اور پھر ان دونوں پر ہاتھ بھی اٹھایا. وہ تو ضامن وقت پر پہنچ گیا اور ذریاب کو سنبھال لیا, ورنہ وہ تو آج پتہ نہیں کیا کرتا. اور اوپر سے زمل نے اس کو غصے میں تھپڑ بھی مار دیا. اور یہ بات آپ اور میں دونوں جانتے ہیں. وہ زمل سے اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لے گا, کس طرح لے گا یہ نہیں پتہ, مگر اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. زار نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی. ساتھ ساتھ وہ اپنے والد کے تاثرات بھی محسوس کر رہا تھا جن میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا. اس بات کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ وہ جو سوچ رہا تھا کہ والد کو فیصلہ کریں گے, اس سوال پر حیران ہوا مگر پھر تحمل سے جواب دیا.
ابھی یہ بات اور کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے. میں اس معاملے کو اپنے طریقے سے دیکھوں گا. میں بات کرتا ہوں مصطفیٰ سے آج ہی کہ اب اس کے صاحبزادے کی حرکتیں ہم نے آخری حدیں بھی عبور کری ہیں. اب یا تو وہ سدھر جائے یا تو اس کو اس حویلی یا بلکہ گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے اور جائیداد سے بھی آگ کر دیا جائے. مرتضیٰ صاحب نے حتمی فیصلہ سنایا تو زار سر اس بات میں ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا. برخودار ویسے بھی تم اپنے کسی ملازم سے کہہ کر ذریعہ پر نظر رکھواؤ. وہ بھی پلٹا ہی تھا کہ مرتضیٰ صاحب نے اسے ایک ذمہ داری دی. جی بابا. وہ حامی بھرتا اسٹڈی روم سے نکل گیا. باہر آیا تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں. وہ زمینوں کے حوالے سے بابا سے کوئی بات کرنی تھی. جانتا تھا سب کا سوال کیا ہے, اسی لیے کسی کے پوچھنے سے پہلے ہی جواب دیتا کمرے سے واک آؤٹ کر گیا. ملیحہ جانتی تھی بات کچھ اور ہے, ورنہ زار جو زمینوں کے مسئلوں میں کوئی دلچسپی نہ لیتا تھا اور ان سب سے دور رہتا تھا, وہ کبھی بھی اپنے والد سے اس طرح کی کوئی بات نہ کرتا. مگر فی الحال نظر انداز کرنا بہتر تھا. زار وہاں سے سیدھا ضامن کے پاس گیا جو لان میں چکر لگاتا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا. زار نے کچھ دیر اس کے فون بند کرنے کا انتظار کیا, پھر اس کو فون بند کرتا دیکھ اس کی طرف بڑھا. ضامن کچھ بات کرنی ہے اگر فری ہو تو. زار نے اس کے پاس پہنچتے کہا تو وہ وہیں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا. زار نے بھی جگہ سنبھالی. بولو. زار کو اس کا انداز کافی اکھڑا اکھڑا لگا. تم ہم سے اتنے کھچے کھچے کیوں رہتے ہو؟ زار نے اتنے دنوں سے اپنے ذہن میں چل رہے سوال کو پیش کیا تو ضامن نے طنزیہ نظر زار پر ڈالی. جو اصل بات وہ کرنے آیا تھا اس نے ابھی چھوڑ دی. جو لوگ میری ماں کے بارے میں بےہودہ قسم کے تبصرے کرتے ہیں ان کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ضامن نے طنز کا تیر اچھالا. مطلب ہم نے تو چچی کے بارے میں ایسی کوئی رائے پیش نہیں کی جو تم ایسی بات کر رہے ہو. ہم نے شروع سے ہی ان کا احترام کیا ہے. زار کو اس کا مطلب سمجھ نہ آیا. اس کی فیملی میں تو منیرہ کے کردار کے خلاف کبھی کوئی بات نہ ہوئی تھی. پھر ضامن کی اس بات کا کیا مطلب تھا؟ اور ریئلی ہم جب دادی کے انتقال پر یہاں آئے تو میرے دماغ میں یہ باتیں ڈالی گئی تھیں کہ میری ماں نے بھاگ کر شادی کی ہے, وہ ایک کریکٹر لیس خاتون ہے. ضامن نے غصے سے کہا تو زار کو حیرت کا غوطہ لگا. وہ کبھی منیرہ کے بارے میں ایسی گھٹیا سوچ نہ رکھتا تھا اور نہ ہی اس کی فیملی. پھر ضامن سے ایسا کس نے کہا تھا؟ اور اسی وقت زار کو اچانک عابش کی کہی ہوئی بات یاد آئی. ماضی. لالا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ زار اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب پاس بیٹھی 16 سالہ عابش نے اسے مخاطب کیا. جی بچے پوچھو. زار نے محبت سے پوچھا تو عابش کی خود اعتمادی میں کچھ اور اضافہ ہوا. لالا ذریعہ کہتا ہے منیرہ چچی ایک بری عورت ہیں. انہوں نے چاچو کو جان کر پھنسایا اور پھر اپنے ساتھ شہر لے گئیں. مجھے تو چچی ایسی نہیں لگتی. کیا ذریعہ سچ کہتا ہے؟ عابش نے کافی معصومیت سے پوچھا تو زار نے فائل بند کی اور اس کی طرف متوجہ ہوا. بچے ایسا کچھ نہیں ہے. ذریعہ کا دماغ خراب ہے. یہ سب اسے محوش چچی نے کہا ہے کیونکہ وہ منیرہ چچی کو پسند نہیں کرتی. منیرہ چچی ایک نہایت ہی پاک کردار کی عورت ہے. آپ ذریعہ کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرو. زار نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ سر ہلاتی اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئی. اب تمہارے پاس میری بات کا کوئی جواب نہیں ہے؟ ضامن نے اسے کسی سوچ میں گم دیکھے طنز کیا. ضامن کی طنزی آواز پر وہ اپنے خیال سے باہر آیا. میرے پاس جواب وہ یہ ہے کہ یہ سوچ اس حویلی میں سے محوش چچی اور ان کے اس بیٹے کی ہے. باقی ہم سب چچی کی دل سے عزت کرتے ہیں. یہ سب تمہیں ذریعہ یا چچی نے کہا ہوگا. ہماری ماں نے ہماری ایسی تربیت نہیں کی کہ دوسروں کے کردار پر فضول میں کیچڑ اچھالیں. اور ہاں, ہمیں چچی کے کردار کی گواہی کسی سے نہیں چاہیے. تم سے بھی نہیں. انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا, یہ ہم بھی جانتے ہیں اور تم بھی. میرے خیال سے اب تمہارے دل میں جو ہمارے خلاف میل تھا وہ دھل گیا ہوگا. زار یہ سب بولنے کے بعد وہاں رکا نہیں اور ضامن وہ تو زار کی باتوں کو ہی ابھی تک سمجھ رہا تھا, اور جب سمجھ آئی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے ان کے ساتھ کتنا برا رویہ اختیار کیا ہوا تھا جس کے وہ مستحق بھی نہ تھے. اب اسے زار, زرمینی اور عابش سے معافی مانگنی تھی. بڑوں کے ساتھ تو اس کا رویہ ویسے ہی شروع سے صحیح تھا. اسی دن مرتضیٰ صاحب نے مصطفیٰ صاحب کو اپنے پاس بلایا. دروازے پر دستک ہوئی تو مرتضیٰ صاحب نے ملیحہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھتی باہر چلی گئیں. ان کے جانے پر مصطفیٰ صاحب اندر داخل ہوئے. لالا آپ نے مجھے بلایا؟ مصطفیٰ صاحب نے مرتضیٰ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا. ہاں, تم سے تمہارے صاحبزادے کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے. وہ لڑکا ہاتھوں سے نکل رہا ہے. مصطفیٰ صاحب صوفے پر برجمان ہوئے تو مرتضیٰ صاحب نے انہیں بلانے کی وجہ بتائی. کیوں لالا, کیا کیا ہے اس نے؟ مصطفیٰ صاحب نے دریافت کیا. اس نے ایک بار پھر وہی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی جرگا بیٹھا تھا. مرتضیٰ صاحب برہم ہوئے. مطلب اس نے پھر سے زرمینے پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ مصطفیٰ صاحب حیرت سے بولے. نہیں, اس بار اس نے میری دونوں بیٹیوں پر ہاتھ اٹھایا ہے, ایک عابش اور دوسری زمل پہ. میں چاہوں تو یہ بات آرام سے جرگے تک لے جا سکتا ہوں, مگر میں نے پہلے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا کیونکہ اگر یہ بات جرگے تک پہنچی تو اس بار تم خود بھی ذریعہ کی حفاظت نہیں کر سکو گے. تم جانتے ہو میرا تمہیں مخلص مشورہ ہے کہ ذریعہ کی شادی کر دو
اس پہ کچھ ذمہ داری ہوگی تو شاید سدھر جائے، نہیں تو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس بار میں اس کو گاؤں سے بے دخل تو کروں گا، ساتھ ہی ساتھ اسے جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا۔ مرتضیٰ صاحب نے فیصلہ سنایا تو مصطفیٰ صاحب نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں مہوش سے اس کی شادی کے بارے میں بات کرتا ہوں، لالا اسے بھی سمجھاؤں گا، مصطفیٰ صاحب نے کہا تو مرتضیٰ صاحب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ واہ کیا بات ہے مصطفیٰ، مہوش سے بات کرو گے اور وہ اپنی ہی کسی مغرور بہن کی مغرور بیٹی کو اپنی بہو بنا کر اس حویلی کا رہا سہا سکون بھی برباد کر دے گی، جس میں وہ بدقسمتی سے خود ناکامیاب رہی ہے۔ خود کسی چھوٹے خاندان کی لڑکی دیکھو اور بیٹی کی شادی کرو، نہیں تو مجھے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ میں جانتا ہوں آج میں نے زار کو کیسے روکا ہے اور اگلی بار میں اسے نہیں روکوں گا۔ مرتضیٰ صاحب نے حتمی فیصلہ سنایا تو مصطفیٰ صاحب بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گئے تو مرتضیٰ صاحب نے ایک سرد سانس ہوا میں خارج کی۔ وہ جانتے تھے دریافت سدھرنے والوں میں سے نہیں ہے، پھر بھی اسے ایک آخری موقع دینا چاہا۔ زار، زمل اور زرمینیں تینوں آبش کے روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب کھلے دروازے پر دستک ہوئی۔ سب نے بیک وقت دروازے کی طرف دیکھا۔ ضامن کو دیکھ کر زار کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، جبکہ آبش نے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر اس وقت ضامن وہاں نہ پہنچتا تو ذریعہ پتہ نہیں کیا کرتا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ ضامن نے اجازت طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ آپ اندر ہی کھڑے ہیں لالا، آبش نے کہا تو ضامن اس کی بات پر مسکرا دیا۔ آجو یار، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زار نے اسے ایزی ماحول دیا تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر آیا۔ زرمینیں تب سے اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ جو ضامن نے محسوس بھی کیا، وہ تو بیچاری یہ سوچ رہی تھی کہ آج یہ سورج مغرب سے کیسے نکل آیا۔ وہ دراصل ضامن کو اپنی بات کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ ضامن جو کہنا ہے آرام سے کہہ دو یار، ٹینس کیوں ہو؟ زار نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ایکچولی آئی ایم سوری گائز، زار، آبش، زرمینیں، اٹس جسٹ اے مس انڈرسٹینڈنگ، میرا رویہ تم لوگوں کے ساتھ کافی خراب تھا، سوری۔ ضامن نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہا۔ وہ خاصا کنفیوز نظر آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں لالا، ہم نے فیل نہیں کیا۔ آبش کو سمجھ تو کچھ نہ آئی تھی، پھر بھی اس نے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی قبول کی۔ لالا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے بھی فیل نہیں کیا۔ زرمینہ نے ضامن کو اپنی طرف دیکھتے پا کر فوراً کہا، فیل تو تم نے کیا تھا اور یہ میں نے فیل کیا تھا۔ ضامن نے کہا تو وہ پانچوں ہی اچانک ہنس دیے۔ اچھا، اس معافی تلافی والے کام کو چھوڑو، کہیں باہر چلتے ہیں۔ زار نے ماحول میں موجود سنجیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے کہا، نہیں ابھی نہیں جا سکتے لالا، مجھے میری ڈاکٹر زمل نے بیڈ سے نیچے قدم رکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ آبش نے ایک شکایتی نظر زمل پر ڈالی جو اسے ایک قدم بھی نہیں رکھنے دے رہی تھی۔ آبش کی بات سن کر وہ سب مسکرا دیے۔ چلو پھر یہیں باتیں کر لیتے ہیں، ضامن نے حل پیش کیا۔ زار تم کیا کرتے ہو؟ ضامن نے باتوں باتوں میں زار سے پوچھا۔ بابا کی نافرمانی، آبش کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ آبش، زرمینہ نے اسے باز رہنے کا اشارہ کیا تو اس نے اپنے لب پر انگلی رکھ لی۔ میرا اپنا بزنس سیٹل ہے لاہور میں، میں زیادہ تر ادھر ہی رہتا ہوں۔ یہ تو میں نے سنا کہ آپ لوگ آ رہے ہو تو سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے ڈیئر کزنز کے لیے ادھر آ گیا۔ زار نے اسے بتایا اور اس کی آخری بات پر ضامن مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا، بزنس کس چیز کا؟ ضامن نے اس سے مزید پوچھا۔ گارمنٹس کا ہے، ساری ڈیزائننگ بھی خود کرتے ہیں اور کپڑا بھی ہمارا ہوتا ہے۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ زار نے اسے اپنے بزنس کے بارے میں بتانے کے بعد اس کا کام پوچھا۔ ویسے میری اسٹڈیز تو کمپلیٹ ہو گئی ہیں، مگر ایک دو کورس کرنے ہیں باقی۔ بابا کا آفس سنبھالتا ہوں، ساتھ ساتھ اس کے بعد جاب کا ارادہ ہے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے۔ تو بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ تو نہیں کر سکتا۔ ضامن نے اسے اپنے ارادے کا بتایا۔ باقی بھی ان کی گفتگو کافی غور سے سن رہے تھے۔ تو لالا آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ زرمینہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ کون سا کام؟ ضامن نے بھی فوراً پوچھا۔ آپ چاچو سے بات کریں کہ وہ بابا سائیں سے کہیں کہ ان کو اپنے حصے کی جائیداد چاہیے۔ آپ ان کی جائیداد میں ایک کیا 4-5 بزنس آرام سے شروع کر سکتے ہیں۔ زرمینہ نے اسے مخلص مشورہ دیا۔ اس کا مشورہ زار اور آبش کو بھی پسند آیا۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، 3 ہی تو حصے ہیں، ایک چاچو کا، ایک بابا کا اور ایک چھوٹے چاچو کا۔ میں نے بھی اپنا بزنس بابا کے حصے کی ایک زمین بیچ کر شروع کیا تھا اور اب ماشاءاللہ خوب چل رہا ہے۔ اب میں اس قابل ہوں کہ اپنی فیملی کے اخراجات اٹھا سکوں۔ زار نے اس کو اپنے سٹارٹ کے بارے میں بتایا۔ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میں بابا سے یہ نہیں کہہ سکتا۔ جاب ہی ٹھیک ہے، ضامن نے صاف لفظوں میں انکار کیا۔ لالا یہ جائیداد آپ کا حق ہے۔ آبش نے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اچھا اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ضامن نے ان کا دھیان اس سب سے ہٹانا چاہا تو انہوں نے بھی اس بات کو کبھی اور کے لیے ملتوی کر دیا۔ اگلے 2 دن تک وہ لوگ آبش کی چوٹیں صحیح ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ چلو آبش پاؤں دکھاؤ، زار نے بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو اس نے بلینکٹ سے پاؤں نکال کر زار کے آگے رکھا۔ زار نے اس کے پاؤں کا معائنہ کیا اور 1-2 بار زور زور سے ہلایا بھی، مگر درد ذرا برابر نہ ہوئی۔ چلو اب چل کر دکھاؤ، زار نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو آبش بھی فوراً کھڑی ہوئی۔
ایک دو چکر اس نے کمرے کے لگائے تو ان سب کو یقین ہوا اب باری تھی پروگرام بنا کر باہر جانے کی۔ کوئی آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد انہوں نے پاس کے کھیتوں میں گھومنے کا پروگرام بنایا۔ دوپہر میں ہی وہ نکل گئے تھے، پاس کے کھیت گھومنے تھے، ساتھ ہی بڑی حویلی جانے کا بھی پروگرام بن گیا۔ بڑی حویلی گھومنے کے بعد وہ لوگ گول گپے کھانے نکل گئے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آبش نے آئس کریم کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ دماغ گھوم گیا ہے کیا؟ ٹائم دیکھا ہے 11 بج رہے۔ ساروں نے ہمیں گھسنے نہیں دینا اندر، ابھی بھی پتہ نہیں کتنی ڈانٹ پڑے گی، چپ کر کے بیٹھو۔ زار نے اسے اچھا خاصا جھڑک دیا تھا جس کا اثر کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ صاف صاف کہہ دیں کہ آپ پیسے بچانا چاہ رہے ہیں۔ جمل نے اندازے سے تیر مارا جو بالکل صحیح نشانے پر بیٹھا۔ پھر زار کو اپنی فراغ دلی ثابت کرنے کے لیے انہیں آئس کریم بھی کھلانی پڑی۔ 12 بجے وہ لوگ گھر پہنچے تو گارڈ نے آرام سے دروازہ کھولا جس پر سب نے اسے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ قسمت سے سب گھر والے بھی سو چکے تھے، وہ سب بھی دبے پاؤں اپنے اپنے کمروں میں بھاگے، مبادا کسی نے دیکھ لیا تو کلاس ہی نہ لے لے۔ صبح جمل کی آنکھ باہر سے آنے والے شور کی وجہ سے کھلی۔ اس نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، پھر جب شور بڑھنے لگا تو ساتھ سوئی آبش کو کندھے سے ہلایا۔ آبش اٹھو، بات سنو۔ آبش نے اس کے ہلانے پر مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ کیا ہے جمل؟ اس نے آوازاری سے پوچھا۔ یار باہر سے اتنا زیادہ شور کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے باہر؟ جمل نے پوچھا تو اس بار آبش بھی سنجیدہ ہوئی اور اٹھ کر بیٹھی۔ جمل نے فوراً اٹھ کر لائٹ جلائی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ یہ تو بابا سائیں کی آواز ہے، باجو باجو اٹھے نا۔ آبش نے کاؤچ پر لیٹی مزے سے سوتی زرمینے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ زرمینے نے آنکھ ملتے ہوئے پوچھا، مگر پھر اپنے کانوں میں پڑنے والی بابا سائیں کی گرجدار آواز کو وہ نظر انداز نہ کر سکی۔ باہر کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے سوال پر دونوں نے کندھے اچکائے۔ باہر چلیں؟ جمل کے کہنے پر وہ دونوں اپنی اپنی چادریں درست کرتی باہر کی طرف بڑھیں۔ جمل نے بھی ان کی دیکھا دیکھی سر پر دوپٹہ درست کیا اور ان کے پیچھے چل دی۔ باہر پہنچتے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو نیچے سب بڑے برآمدے میں ہی جمع تھے اور بابا سائیں کسی بات پر زریاب پر برس رہے تھے۔ زار اور ضامن بھی وہیں سائڈ پر کھڑے تھے۔ وہ تینوں ہی خاموشی سے اتری اور زار اور ضامن کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئیں۔ زرمینے نے آنکھوں کے اشارے سے زار سے صورتحال کا پوچھا تو اس نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا حالات زیادہ خراب ہیں۔ اب جب کل پنچایت بیٹھے گی تو کیا منہ دکھاؤں گا میں سب گاؤں والوں کو کہ جو جبار خان حق کی بات کرتا ہے اس کے اپنے پوتے نے جنونیت میں آ کر قتل کر دیا؟ بولو۔ بابا سائیں کی آواز اتنی اونچی تھی کہ حویلی کے در و دیوار ہل جاتے۔ کس کا قتل کیا ہے اس نے؟ آبش نے منہ پر ہاتھ رکھے زرمینے سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اور وہ جلال خان جس کے نواسے کا تم نے قتل کیا، وہ ہمیں سارے ضلع میں رسوا کر دے گا۔ بابا سائیں کا چیخ چیخ کر برا حال تھا مگر غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور زریاب کا اس پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بابا سائیں نے سب کو کمرے میں جانے کا کہا تو سب نے فوراً سے پہلے حکم کی تکمیل کی، مگر ایک جمل ہی تھی جو اپنی جگہ سے نہ ہلی تھی۔ آبش نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا، اسے لیے کمرے میں چل دی۔ ضامن اور زار بھی ادھر ہی آ گئے۔ اب نیند کس کو آنی تھی؟ جمل یہ لو پانی پیو۔ آبش نے اس کے سامنے گلاس کیا مگر اس نے نہیں تھاما تو آبش نے خود ہی اس کے لبوں سے گلاس لگایا۔ ایک گھونٹ ہی جمل نے بمشکل نیچے اتارا۔ قتل، یہ پہلا لفظ تھا جو جمل کے منہ سے ادا ہوا تھا، ورنہ وہ ابھی تک ٹراما میں تھی۔ ایسے کیسے کوئی کسی کو سر عام قتل کر سکتا ہے؟ ہمیں پولیس کو کمپلین کرنی چاہیے۔ جمل اچانک بولی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جمل یہاں پولیس کمپلین نہیں ہوتی، یہاں جرگہ بیٹھتا ہے اور پھر کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ زار نے اسے گاؤں کے رواج کا بتایا تو آنکھیں پھاڑے زار کو دیکھنے لگی۔ تو جرگے میں کیا ہوگا؟ جمل نے حیرت کی ذاتی سے پوچھا۔ فیصلہ زندگی یا موت کا، یا تو زریاب کی یا تو ہماری۔ آبش کھوئی کھوئی بولی اور زار وہ تو اس کی بات پر تڑپ کر رہ گیا۔ آبش سوچ سمجھ کر بولو۔ وہ فوراً برہم ہوا، جانتا تھا آبش کیا سوچ رہی ہے۔ بھائی لیکن ابھی آبش کچھ بولتی اس سے پہلے زار نے اس کی بات کاٹی۔ تم دونوں کا بھائی ابھی زندہ ہے، کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا میں۔ زار کا لہجہ پراعتماد تھا۔ اب تو بس سب کو صبح ہونے کا انتظار تھا۔ صبح ہوتے ہی پنچایت بٹھائی گئی جس میں ضامن اور زار بھی ساتھ ساتھ تھے۔ جبار خان، تمہارے پوتے نے میرے جگر کے ٹکڑے، میرے نواسے کا خون بہایا ہے۔ جلال خان غصے میں بولے، جانتا ہوں اسی لیے جرگہ بٹھایا ہے، بتاؤ کیا سزا دینا چاہو گے میرے پوتے کو؟ بابا سائیں نے بھی سیدھی بات کی، میرا ارادہ تو خون بہا کا تھا مگر میرے پوتے نے ایک مصلحتاً فیصلہ کیا ہے۔ جلال خان نے کافی تحمل سے کہا اور زار کے کان کھڑے ہوئے۔ جلال خان اتنا سیدھا آدمی نہیں تھا کہ اپنے نواسے کا خون کسی چھوٹی رقم پر معاف کر سکتا۔ بتاؤ جلال خان، بابا سائیں کی بھاری آواز گونجی۔ سبھی منتظر تھے کہ جلال خان اپنے نواسے کی کیا قیمت لگائے گا۔ تمہاری پوتی جبار خان۔ جلال خان کے کہنے پر بابا سائیں کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ تم جانتے ہو جلال خان، ہمارے گاؤں میں کسی کی منگ یا زوجہ کو بنی کرنے کی روایت نہیں ہے۔ اس بات پر میں تمہارے خلاف جرگہ بٹھا سکتا ہوں۔ بابا سائیں نے اسے دھمکی دی۔
جانتا ہوں جبار خان، مگر شاید تم بھول رہے ہو تمہاری 3 پوتیاں ہیں جن میں سے ایک نہ تو کسی کی زوجہ ہے نہ ہی منگ۔ ضمل مشتبہ خان۔ جلال خان کی اس بات پر ان کے پوتے کی آنکھیں چمکی۔ جلال خان، بابا سائیں ابھی کچھ بولتے اس سے پہلے ضامن کی گرجدار آواز گونجی۔ خبردار جو اپنی اس غلیظ زبان سے میری بہن کا نام لیا، سمجھے؟ میں گتی سے زبان نکال لوں گا تمہاری۔ میری بہن کو اس سب سے دور رکھو، نہیں تو سب کچھ تہس نہس کر دوں گا، سمجھے؟ ضامن ابھی کچھ اور بولتا اس سے پہلے زار نے اسے قابو کر کے بٹھایا۔ اس کے اس غصے کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ ضامن نے کھا جانے والی نظروں سے زار کو دیکھا تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی۔ جبار خان، اپنے پوتے کو سنبھالو، جوان خون ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ جلال خان نے صاف صاف دھمکی دی تو اس بار بابا سائیں کی بھی رگیں ابھریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا جلال خان، کیونکہ ہم زار اور ضمل کے نکاح کا فیصلہ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ بابا سائیں کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہ آیا تھا ضمل کو بچانے کا۔ وہ اپنی پوتی کو ایسے درندے کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ تو جبار خان، پھر ہمیں ثابت کرنے کے لیے ابھی کرو ان دونوں کا نکاح، اگر نہیں تو پھر میرے پوتے سے کر دو۔ جلال خان کی اس بات پر زار اور ضامن دونوں پریشان ہوئے۔ ابھی تک تو وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ ضمل کو بچانے کا بہانہ ہے، مگر اب بازی پلٹی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے زار؟ ضامن نے سرگوشی کی تو زار نے بھی پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جلدی بولو جبار خان، نہیں تو ہم نکاح خواہ کو میرے پوتے اور تمہاری پوتی کے نکاح کا کہیں، اور اگر تمہارے پوتے اور پوتی کا نکاح ہو جاتا ہے تو ہم صرف 1 کروڑ میں یہ خون معاف کر دیں گے۔ جلال خان بابا سائیں کو خاموش دیکھ کر بولا، ابھی ہوگا نکاح، لیکن تمہارے پوتے اور میری پوتی کا نہیں، بلکہ میری پوتی اور میرے پوتے کا۔ بابا سائیں نے فیصلہ سنایا تو زار اور ضامن دونوں اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ اچانک یہ سب کیا ہونے جا رہا تھا؟ ضامن نے زار کو مخاطب کیا تو اس نے نظر اٹھا کر ضامن کو دیکھا۔ اب وہ دونوں جانتے تھے کہ یہی اس مسئلے کا حل تھا، ورنہ ضمل کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ جبار خان، لگتا ہے تمہارا پوتا اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہے۔ جلال خان نے زار اور ضامن کو پریشان دیکھ کر کہا، بابا سائیں، ہمیں آپ کے فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ دونوں اکٹھے بولے تو بابا سائیں نے حویلی سے ضمل کو لے کر آنے کا حکم دیا، اور جلال خان، بس پھر جلال خان کے چہرے پر پریشانی نے ڈیرے ڈال لیے۔ اسے تو پورا بھروسہ تھا کہ زار نہیں مانے گا، زار کا اور ضامن کا چہرہ یہی کہہ رہا تھا، مگر اب بازی اس کو اپنے ہاتھوں سے نکلتی نظر آئی۔ کچھ دیر بعد ہی ضمل کو لایا گیا۔ مشتبہ صاحب بھی خاموش تھے، انہیں بھی یہی بہتر لگا تھا۔ ضمل کے ساتھ ملیحہ مکمل پردے میں تھی، ضمل خود بھی نقاب میں تھی، اس کو نقاب آبش نے کیا تھا۔ اسے لا کر بابا سائیں کے پاس بٹھایا گیا۔ مولوی صاحب بھی فوراً اس کے سامنے آ کر بیٹھے۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ بابا سائیں نے اجازت دی تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا، اور جلال خان، وہ تو بس حیران پریشان سا بیٹھا تھا۔ ضمل مشتبہ خان، آپ کا نکاح بعوض شرعی حق مہر زار مرتضیٰ خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو ضمل نے امید سے بھائی کی طرف دیکھا، شاید وہ کہہ دے کہ میری بہن یہ نکاح نہیں کرے گی، مگر ضامن، وہ تو اس کی سوالیہ نظروں سے نظریں ہی نہیں ملا رہا تھا، وہ دور کہیں خلا میں دیکھ رہا تھا۔ ضمل بچے، بابا سائیں نے اس کا کندھا ہلایا تو اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ پھر مولوی صاحب کو سب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ جلال خان نے دعا کی کہ وہ انکار کر دے، اور پھر ضمل نے منہ جھکا لیا۔ قبول ہے۔ آواز کافی ہلکی تھی، مگر سامنے بیٹھے جلال خان، ضامن اور زار کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ضمل مشتبہ خان، آپ کا نکاح بعوض شرعی حق مہر زار مرتضیٰ خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک دفعہ پھر پوچھا تو ضمل نے مشتبہ صاحب کی طرف دیکھا۔ کوئی تو ہو اس محفل میں جو اس پر گزرنے والی اذیت کو سمجھے، مگر مشتبہ صاحب بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ قبول ہے۔ اس بار آواز میں نمی کا عنصر شامل تھا، جو زار نے بھی محسوس کیا۔ ضمل مشتبہ خان، آپ کا نکاح بعوض شرعی حق مہر زار مرتضیٰ خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری دفعہ پوچھا تو اس بار ضمل نے کسی کی بھی طرف نہیں دیکھا۔ جان گئی تھی کہ یہ فیصلہ سب کا مشترکہ ہے، جس میں اس کے باپ اور بھائی بھی شامل تھے۔ قبول ہے کہتے کئی موتی ٹوٹ کر اس کے نقاب میں جذب ہوئے۔ مولوی صاحب اسے سائن کروانے کے بعد زار کی طرف ہوئے تو ضمل نے ایک پر امید نظر زار پر ڈالی، شاید وہی انکار کر دے، مگر زار نے بھی اسے نظریں پھیر لیں۔ نکاح مکمل ہوا تو وہاں موت کا سا سناٹا تھا۔ جلال خان کو 1 کروڑ دے کر رخصت کیا گیا۔ ملیحہ ضمل کو اٹھانے آگے بڑھی، اس سے پہلے وہ اسے اٹھاتی ضمل خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک آخری نظر اس نے زار پر ڈالی، جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نقاب سے جھانکتی وہ آنکھیں اس سے شکایت کر رہی تھیں، ان میں نمی تھی جو زار نے صاف محسوس کی، اور پھر ضمل نظریں پھیرتی ملیحہ کے ساتھ ہو لی۔ حویلی آتے ہی ضمل روم میں آ گئی، جہاں آبش اور زمینیں پہلے سے اس کے انتظار میں تھیں۔ اس کے تیزی سے اندر آتا دیکھ آبش اور زمینیں دونوں اس کی طرف بڑھیں۔ ضمل، آبش نے اسے سنبھالنا چاہا، مگر اس نے اسے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے کچھ ٹائم کے لیے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے، ضمل نے کمرے میں جاتے ہوئے کہا۔ ضمل، بات
آبش ابھی کچھ بولتی اس سے پہلے ہی میں نے کہا ہے جاؤ یہاں سے، سنا نہیں تم نے؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ۔ زمل اچانک ہذیانی کیفیت میں چیخی، چلو آبش، اس کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ زرمینہ آبش کو لیتی دروازہ بند کرتی باہر چلی گئی۔ زمل نے دروازہ بند ہوتے ہی اسے لاک کیا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو نقاب سے جھانکتی خوبصورت آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب تھیں۔ اسے جھٹکے سے اسکارف کھینچا تو نہ جانے کتنے بال اسی جھٹکے سے ٹوٹ گئے۔ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی زاروں کے تار رونے لگی۔ پھر اچانک اسے ڈریسنگ پر پڑی ساری چیزیں باری باری اٹھا کر پھینکی۔ وہ ساتھ ساتھ مسلسل چیخ رہی تھی۔ آخر روتے چیختے جب تھک گئی تو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اللہ جی، میری تو کوئی غلطی نہیں تھی، پھر آپ نے مجھے کیوں سزا دی، بتائیں نا۔ وہ روتی ہوئی اللہ سے شکایت کرنے لگی۔ جو اس کے لیے جزا ثابت ہوئی تھی وہ اسے سزا گردان رہی تھی۔ روتے روتے کب وہ پیچھے گری اسے کچھ اندازہ نہ ہوا، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ والدہ ابھی تک زار اور ضامن لالا کیوں نہیں آئے؟ آبش یہ سوال کوئی تیسری دفعہ کر چکی تھی، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ وہ دونوں بھی پریشان تھیں۔ ملیحہ فکر مندی سے بولیں، آپ جائیں والدہ، آرام کریں۔ زرمینے نے ان کو کمرے کی راہ دکھائی تو وہ بھی مایوسی سے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ باقی سب جب سے آئے تھے اپنے اپنے کمروں میں بند تھے، اور مہوش وہ تو دریاب کو لیے اپنے پوشن میں گھسی بیٹھی تھیں۔ چلو آبش، زمل کو دیکھ لیں، 3 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو کمرے میں بند۔ زرمینے نے اندر کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ گارڈ نے دروازہ کھولا اور زار کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ آبش اور زرمینے فوراً ان کی طرف بڑھی۔ لالا، آپ لوگ کہاں تھے؟ ہم کب سے منتظر تھے، آبش نے ان دونوں سے پوچھا۔ زمل کہاں ہے؟ زار نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے زمل کا پوچھا۔ وہ تو 3 گھنٹے سے کمرے سے ہی نہیں نکلی، اب بھی ہم اسی کے پاس جا رہے تھے، زرمینے نے بتایا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہمیں اس کو جا کر سمجھانا چاہیے زار، وہ ہم سے بدگمان ہے، اسے لگتا ہے ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، وہ بہت جذباتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی کافی نرم دل بھی ہے، وہ سمجھ جائے گی ہماری بات، ضامن نے کہا تو زار بھی سر ہلاتا آبش اور زرمینے کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھا۔ یہ تو لاک ہے، زرمینے نے نوب گھمایا تو دروازہ لاک تھا۔ کیا؟ رکو زمل، زمل بچے دروازہ کھولو، زمل بات سنو، دروازہ کھولو زمل، ڈیم اٹ زمل، اوپن دا ڈور یار۔ ضامن مسلسل اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے جذباتی بہن اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی، اسی لیے پریشان ہوا تھا کہیں اس لڑکی نے کچھ کر نہ لیا ہو اپنے ساتھ۔ ضامن ٹینشن میں بولا تو آبش فوراً ڈپلیکیٹ چابی لینے بھاگی۔ زمل، زمل بچے دروازہ کھولو۔ ضامن پھر بولا، اب زار کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ زمل، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، دروازہ کھولو پلیز۔ زار نے دروازہ زور زور سے نوک کیا۔ آبش، پتہ نہیں کب آئے گی ضامن، توڑ دیتے ہیں، ہم کتنا انتظار کریں گے، زار نے کہا تو ضامن نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور پھر دونوں نے مل کر دروازے کو دھکا دیا۔ دوسرے دھکے پر ہی دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ ضامن فوراً اندر داخل ہوا اور اس کی نظر سامنے زمین پر گری، زمل پر پڑی۔ زمل، ضامن اور زار دونوں اس کی طرف بڑھے۔ زرمینے، ڈاکٹر کو بلاؤ، ضامن اس کو بیڈ پر لٹاؤ، زار نے زرمینے کو کہہ کر ضامن سے کہا تو اس نے زمل کو بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر پاس پڑا بلینکٹ اچھی طرح دیا۔ اگلے 10 منٹ میں ڈاکٹر بھی روم میں موجود تھا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے زمل کو؟ ضامن نے آگے بڑھ کر پوچھا تو انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ کچھ زیادہ نہیں، بس اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں، ان کا خیال رکھیں، یہ کچھ دوائیاں ہیں ٹائم سے دیں، انشاءاللہ کل تک ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو سب نے شکر کا سانس لیا۔ ڈاکٹر کو چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ زمل ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ لالا، آپ لوگ صبح آ جائیے گا، ڈاکٹر نے کہا ہے ہوش صبح تک آئے گا، زرمینے نے کہا تو وہ دونوں ہی اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ صبح زمل کی آنکھ کھلی تو اسے پیاس کا احساس ہوا، اٹھنے کی کوشش کی تو جسم نے ساتھ نہ دیا۔ زمل نے پاس لیٹی آبش کو لایا تو وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ کیا چاہیے، طبیعت ٹھیک ہے؟ آبش نے پوچھا تو زمل نے پانی کے جگ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا 1 سیکنڈ، آبش فوراً اٹھی اور پانی کا گلاس زمل کے لبوں سے لگایا۔ زمل 1-2 گھونٹ پینے کے بعد گلاس سائڈ پر کر دیا۔ رکو میں آئی۔ آبش اگلے 15 منٹ میں ناشتہ لیے اس کے سر پر موجود تھی۔ اب تک تو زرمینے بھی اٹھ چکی تھی، وہ لوگ اس کو بھی ناشتہ کروانے کی جدوجہد میں لگی تھیں۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، زمل نے دروازے کی طرف دیکھا مگر وہاں کھڑے ضامن کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا اور اس نے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ زمل، ضامن نے اندر آتے ہی اسے آواز دی تو اس نے نظر انداز کیا۔ زمل بچے، یہ سب مجبوری تھی، ضامن نے ابھی یہی کہا تو وہ بھڑک اٹھی۔ کیا مجبوری تھی؟ ہاں، جس کے تحت آپ لوگوں نے پوچھے بغیر میرا نکاح کروا دیا۔ زمل نے فوراً سوال داغا تو ضامن نے ایک افسردہ نظر اس پر ڈالی۔ بچے، اگر آپ کا نکاح ہم زار سے نہ کرتے تو جلال خان کے پوتے سے کرنا پڑتا۔ اور پھر ضامن نے اسے شروع سے لے کے آخر تک ساری بات بتائی۔ اس کی بات کے اختتام پر زمل نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک درندے سے بچ گئی، مگر ناراضگی ابھی بھی قائم تھی۔ اب بھی نہیں بولتی ہم سے؟ ضامن نے معصوم شکل بنا کر پوچھا تو زمل، جو انہیں تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مسکرا دی۔
نہیں بولتی ہوں، سوری، میں نے کچھ بھی جانے بغیر آپ لوگوں کو اتنا تنگ کیا، زمل نے بھی معصومیت سے کہا۔ تو زرمینے نے اس کے سر پر چت لگائی۔ میں ابھی آتا ہوں۔ ضامن باہر نکل گیا تو وہ دونوں پھر اس کو ناشتہ کرانے میں جٹ گئیں۔ توبہ ہے زمل، ڈرا دیا تھا تم نے۔ میں نے کہا پتہ نہیں ہماری بھابھی نے کتنے نخرے کرنے ہیں۔ آبش نے اس کا منہ ٹھیک دیکھ کر کہا تو زمل نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ وہ تو مجھے اچانک غصہ آ گیا تھا نا، اسی لیے۔ لیکن ان کی بات بھی صحیح ہے، اسی لیے فضول کے نخرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہاں، بھابھی تو نخرے کرے گی، ایسے تو میں زار کو کبھی معاف نہ کروں۔ زمل نے کافی سمجھداری کا مظاہرہ کیا تو زرمینے نے اسے داد دیتی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ زمل اتنی جلدی مان جائے گی، زار نے ہال میں سے گزرتے ہوئے کہا تو ضامن مسکرا دیا۔ میری بہن بہت معصوم ہے، میں جانتا تھا وہ سب سننے کے بعد فوراً مان جائے گی۔ اب اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور ہاں وہ میرے سے مانی ہے، تمہیں ابھی منانا ہے، سمجھے؟ ایسے نہیں بخشے گی تمہیں، ضامن نے کہا۔ تو زار نے اس بات میں سر ہلایا مگر پھر اچانک چونکا۔ کیا مطلب وہ یہ رشتہ قائم رکھے گی؟ زار نے حیرت سے پوچھا۔ تو اور کیا، اب اس نے توڑ کر کیا کرنا ہے؟ تم ایک اچھے لڑکے ہو اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ کافی اچھے ہو، بس اب اسے منانا ہے، وہ تمہارا کام ہے، ضامن نے بتایا تو زار کی باتیں کھل گئیں۔ چلو زیادہ اوور نہ ہو، ضامن نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے چھیڑا تو زار بھی فوراً بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ان کی گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے رکی۔ زار اور ضامن دونوں گاڑی سے نکلے اور اندر کی طرف بڑھے۔ کانسٹیبل نے زار کو دیکھ کر فوراً سلیوٹ کیا۔ زار سر کو خم دیتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زار صاحب، آج آپ یہاں خیر ہے؟ پولیس آفیسر نے زار سے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتا بیٹھ گیا۔ کام تھا آپ سے، ایک FIR کٹوانی ہے، زار نے کہا تو آفیسر نے فوراً پین اٹھایا۔ کس کے خلاف سر؟ اس نے نہایت فرمانبرداری سے پوچھا۔ ذریعہ مصطفیٰ خان کے خلاف۔ زار نے نام لیا تو کانسٹیبل کے حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ سر آپ کیا چاہتے ہیں، میں کیا قتل کروا لوں اپنا، یا پھر ویسے ہی کسی پہاڑی سے کود کے مر جاؤں؟ کیونکہ جبار خان کے ہاتھوں مرنے سے تو یہی بہتر ہے، آفیسر نے کہا تو ضامن کے چہرے پہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ دیکھو یار، بابا سائیں تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ میں ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہی یہاں آیا ہوں، زار نے کہا تو اس نے فوراً کمپلین درج کی۔ رات کو زمل کے پاس ہونے کے بعد وہ دونوں بابا سائیں کے کمرے میں گئے تھے۔ بابا سائیں، ذریعہ کی حرکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک یہ قتل، دوسرا اس نے آبش اور زمل پر ہاتھ اٹھایا، اب میں اسے اس گھر میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے اس کے خلاف پولیس کمپلین کروانی ہے، آپ کی اجازت سے اسے اسی طرح سبق ملے گا بابا سائیں، زار نے ان کے سامنے بیٹھے سنجیدگی سے کہا تو بابا سائیں کو بھی اس کی بات صحیح لگی، اسی لیے اسے اجازت دے دی، آدھے گھنٹے کے اندر اندر ذریعہ کو لے جانا۔ زار آخری بات کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں واپس آئے تو اس کے 15 منٹ بعد ہی پولیس ذریعہ کو اریسٹ کرنے پہنچ گئی اور مہوش کے بہت روکنے کے باوجود نہیں رکی۔ اس کو لے کر جایا گیا تو ضامن نے اسے مخاطب کیا، اب اپنے کام پر نکلو کیونکہ پرسوں ہماری واپسی ہے، اس سے پہلے جو کر سکتے ہو کر لو۔ اچھا جا رہا ہوں، مگر ایک بات ہے، پہلی بار مجھے کسی کے ری ایکشن سے ڈر لگ رہا ہے، زار نے کچھ اس طرح سے کہا کہ ضامن کا کہکہ چھوٹا۔ اچھا چلو اب جاؤ، اس نے زار کو دھکا دیا تو وہ بھی اندر کی طرف چل دیا۔ اس نے کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک لمبا سانس کھینچا اور پھر بنا دستک دیے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی زرمینے فون پر جبکہ آبش کوئی اسائنمنٹ بنانے میں بیزی تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا، مگر جس کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ زمل؟ زار نے ان دونوں کو اپنی طرف دیکھتے پا کر سوال کیا تو ان دونوں کے چہرے پر ایک محفوظ سی مسکراہٹ آئی اور پھر دونوں ہی کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گئیں۔ زار نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو ڈریسنگ کا دروازہ بند تھا اور پھر اسی وقت دروازہ جھٹکے سے کھلا اور زمل چنگاڑتی ہوئی باہر نکلی، مگر باہر موجود زار کو دیکھ کر اس کو بریک لگی۔ کوئی خاص کام؟ زمل نے اس کو کچھ دیر خاموش دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وہ آپ کو منانا تھا، زار نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو زمل بس خیالوں میں سر پیٹ کر رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ کوئی پھول، کوئی اسپیشل کھانا، وہ اس کو منانے کے لیے کوئی اہتمام کرے گا، مگر ادھر تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ وہ جناب ہی بتا رہے تھے کہ میں منانے آیا ہوں، اور منانے سے پہلے ہی کیا ہوا؟ زار نے اس کو کچھ سوچتے دیکھ پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ غلط فہمیوں کی شکار تھی، آپ نے آتے ساتھ ہی دور کر دیں، زمل نے جل کر کہا، مگر زار کے پلے کچھ نہ پڑا۔ اچھا وہ ایک بات پوچھوں؟ صاف بات ہے، میں نے آج سے پہلے کسی لڑکی کو نہیں منایا، تو بتا دو کہ کیا کروں، زار نے نارمل سے انداز میں کہا تو زمل کو شرارت سوجی۔ چلیں پھر ادھر تشریف لائیں، زمل نے دیوار کے ساتھ ایک پلو رکھتے ہوئے زار کو بلایا تو وہ کچھ شش و پنج کی حالت میں زمین پر رکھے اس پلو تک آیا۔ اب زار میں جیسے آگے کی کارروائی جاننا چاہی، اب اس پر سر رکھ کے سر کے بل دیوار کے ساتھ 15 منٹ کھڑے رہے۔ زمل نے جتنے سیریس انداز میں کہا، ایک پل کو زار نے پلو کو دیکھا پھر زمل کو، اس کو زمل کی دماغی صحت پر شبہ ہوا، مگر پھر چپ چاپ پلو کے پاس آ کر بیٹھ گیا
اور پھر ایک بھرپور نظر ایک بار پلو اور دوسری بار دیوار پر ڈالی۔ پھر کافی ہمت کرتے ہوئے اس نے اپنا سر اس پلو پر رکھا اور اس سے پہلے کہ وہ سچ میں الٹا کھڑا ہوتا زمل نے اسے روک دیا۔ کیوں روکا ہے؟ کیا آپ دیوار پہ چڑھوانے کا ارادہ ہے؟ زار نے اسے روکنے پر جل کر کہا تو بس اب زمل نے ایکٹنگ کو بریک لگائی اور ایک دم ہنسی۔ اس کو ایسا ہنستا دیکھ زار بھی اس کی شرارت سمجھ کر ہنس دیا۔ آپ کا یہ چھوٹا موٹا جرم اس وقت ہی معاف ہو گیا تھا جس وقت زریاب اریسٹ ہوا تھا، زمل نے اچانک کہا تو زار بھی مسکرا دیا۔ ضامن نے صحیح کہا تھا، اس کی بہن آرام سے منائی جا سکتی ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی زرمین، عابش اور ضامن بھی اندر آ گئے اور پھر وہی آپس میں چھیڑخانیاں شروع ہو گئی۔ ابھی وہ انہی باتوں میں مگن تھے جب بابا سائیں کا بلاوا آیا۔ وہ سب نیچے گئے، ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو وہاں سب بڑوں کے ساتھ ساتھ ولی اور شہریار کی فیملیز بھی موجود تھیں۔ ان کو دیکھ کر عابش اور زرمین دونوں ہی پریشان ہوئیں۔ بابا سائیں کیوں بلایا ہے؟ زمل نے ان سے پوچھا تو انہوں نے انہیں پاس بیٹھنے کو کہا۔ سب بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے آپ کا اور زار کا ولیمہ اور عابش اور زرمین کی رخصتی کر دی جائے۔ بابا سائیں نے اسے بتایا تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بابا سائیں، میں ولیمے کے بعد زمل کو اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ زار نے انہیں اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں نہیں رہ سکتے؟ انہوں نے دریافت کیا تو زار نے معذرت کی۔ بابا سائیں، سارا بزنس لاہور میں سیٹل ہے، ممکن نہیں ہے اب یہاں آنا۔ ہم ہفتے میں ایک بار چکر ضرور لگائیں گے۔ زار نے انہیں تسلی دی تو وہ بھی مان گئے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ اب کھانا بھی ملے گا یا نہیں؟ بابا سائیں نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کہا۔ آ رہا ہے بابا سائیں، ملیحہ نے کچن سے ہی آواز دی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ولی اور شہریار کی فیملیز واپس چلی گئیں۔ مجھے آپ سب سے ایک اور بات بھی کرنی ہے، بابا سائیں نے کہا تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی بابا سائیں، مجتبیٰ صاحب نے دریافت کیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنی زمینوں سے ہمارا خرچہ آ رہا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی زمینیں ہیں وہ تم سب میں تقسیم کر دوں، کچھ تم لوگوں میں اور باقی حصہ میرے پوتوں اور پوتیوں میں۔ بابا سائیں کی آخری بات پر سب ہی ہنس پڑے۔ 6 سال بعد بابا سائیں، آج زار کی کال آئی تھی، آپ سو رہے تھے اسی لیے بات نہیں کروائی۔ مرتضیٰ صاحب نے بابا سائیں کو سہارا دیتے ہوئے بٹھایا۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گئے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بابا سائیں نے ان سے پوچھا تو جواباً انہوں نے ایک خوشخبری سنائی۔ زار آ رہا ہے زمل و منہل کو لے کر، اور ادھر سے مجتبیٰ بھابھی، ضامن اور اس کی بیوی بھی آ رہی ہیں، اور ارتضیٰ منہی لا رہا ضامن۔ بابا سائیں نے ان سے ضامن کے 4 سالہ بیٹے کا پوچھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہا تھا اگر اس کی میڈم نے چھٹی دے دی تو لائے گا اسے، ورنہ بوا جی کے پاس چھوڑ کے آئے گا۔ مرتضیٰ صاحب نے انہیں بتایا تو وہ کافی خوش ہوئے۔ کوئی 2 مہینے ہو گئے تھے ان سب نے چکر نہ لگایا تھا، ورنہ زار تو ہر ہفتے آتا تھا، مگر مجتبیٰ صاحب اور ضامن مہینے میں بس ایک ہی چکر لگایا کرتے تھے۔ زار اور زمل تو منہل ان کی 2 سالہ بیٹی کی وجہ سے چکر نہ لگا پائے تھے۔ منہل کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اسے سفر سے منع کیا تھا، اور ضامن کے بیٹے ارتضیٰ کا ایڈمیشن ہو گیا تھا اسی لیے وہ بھی نہیں آ پایا تھا۔ ضامن نے اپنے حصے سے اپنا بزنس شروع کر لیا تھا۔ اتوار کی رات وہ سب چھوٹی حویلی میں موجود تھے۔ زرمین اور عابش بھی ان سب کی آمد کا سن کر ولی اور شہریار کے ساتھ پہنچ گئی تھیں۔ زرمین کا ایک 3 سالہ بیٹا شاہزین تھا، جبکہ عابش کی بیٹی مہر ابھی بس 1 سال کی تھی۔ وہ سب اس وقت اپنے بچوں سمیت برآمدے میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ارتضیٰ کی چھٹیوں کی وجہ سے ان سب کا 1 ہفتے تک رہنے کا پروگرام تھا۔ بابا سائیں، میں نے سنا ہے آپ نے زریاب کو چھڑوا لیا ہے۔ زار نے عابش سے سنی بات کا ذکر کیا تو بابا سائیں نے اس بات میں سر ہلایا اور زریاب کو بلاوا بھیجا۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے جب وہ اندر داخل ہوا۔ کیسے ہو؟ زار نے اس سے پوچھا تو اس نے سر کو خم دیا۔ میں ٹھیک ہوں اور تم سب سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ زریاب نے ہاتھ جوڑ کر ان سب سے معذرت کی تو سب نے اسے معاف کر دیا۔ بابا سائیں، زریاب کی شادی نہیں کرنی؟ ضامن نے بابا سائیں سے پوچھا تو انہوں نے اگلے ہفتے نکاح کی خوشخبری سنائی۔ واہ جی واہ، اس کا مطلب ہے ہمیں 2 ہفتے کی چھٹی ملی ہے، کیونکہ شادی بھی تو دیکھنی ہے، زار نے مزے سے کہا تو اس کی بات سن کر ارتضیٰ کی آنکھیں چمکیں۔ ماما، اس کا مطلب میری اسکول سے 2 ویکس کی چھٹیاں؟ واؤ! ارتضیٰ کی بات سن کر وہ سب جو شادی کے حوالے سے کوئی بات کرنے لگے تھے ہنس پڑے۔